أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. صدق جزاک اللہ خیرہ جناب قاری محمد کامران قادری صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مکرم۔ 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ کو ہوسٹ
محترم طاہر حمید تنوری صاحب تشریف فرما ہیں۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع دین و ایمان کی میزان ہے۔ ایسا موضوع ہے، ایسی ہستی کے متعلق قرآن و حدیث جس کی فضیلت پر ناطق ہے، قرآن و حدیث نے جن کی محبت واجب قرار دی ہے، جن کی خوشی اللہ اور اس کے رسول کی خوشی ہے، اور جن کی ناراضی اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی ہے، سبحان اللہ، جنہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا، سبحان اللہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ سلام اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، آپ کا اسم گرامی لیتے ہی تقدس کی، پاکیزگی کی، عفت اور عصمت کی ایک کیفیت ہوتی ہے جو پوری فضا میں محسوس ہوتی ہے۔ مبارک ہستیوں کے ناموں کی تاثیر مسلم ہے، سبحان اللہ، جہاں بھی ان کا نام لیا جائے رحمت الہی کا نزول بھی ہوتا ہے، اور ان کے اوصاف و خصائل کی ایک کرنیں اور شعائیں بھی وہاں جلوہ فگن ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کا حصہ ہونا، آپ کی نسل اطہر کا امین ہونا کوئی معمولی اعزاز تو نہیں ہے۔ سبحان اللہ، حضرت سیدہ فاطمہ کو اگر ہم زندہ رود نسل رسالت کہیں تو بے جا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسل عظیم حضرت سیدہ فاطمہ سے پھوٹا، اور سیدہ نسب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ طیبہ ہیں۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خاندان پاک سے، یعنی اپنی صاحبزادی سے، اپنی نور نظر سے اور ان کے صاحبزادوں سے جیسی محبت فرماتے تھے اور جتنی شفقت کرتے تھے، اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ ناظرین، ہم ایک بے جان پتھر کو چومتے ہیں جس کا نام حجر اسود ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق اعظم اس کو چومتے ہوئے کہتے تھے، اے پتھر، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، لیکن میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ میرے رسول نے تمہیں چوما ہے۔ یہ خاندان وہ ہے جس کے ایک ایک فرد کو بار 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 بوسہ گاہ رسول ہونے کا شرف حاصل ہے، اور پھر یہ تو جیتے جاگتے انسان ہیں، اور انسان بھی وہ اس قبیلے کے جس قبیلے جیسا کوئی نہیں ہے، اس گھرانے کے جس گھرانے جیسا کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، حضرت سیدہ فاطمہ انا اعطیناک الکوثر کی مصداق اعظم ہے، اس کی تفسیر ہے۔ آیت تطہیر کی مصداق، کمال ہے، یعنی تطہیر تو اس خاندان ہی کے لیے بنی ہے ایسا لگتا ہے، سبحان اللہ، یا وہ خاندان ہی تطہیر کے لیے بنا ہے۔ اس خاندان پاک کے ایک ایک فرد میں اور تطہیر میں کوئی حجاب نہیں ہے، اور کوئی فصل نہیں ہے، اور کوئی بعد نہیں ہے۔ یہ قیامت کے بعد بھی جب حوض کوثر پر اکٹھی ہوگی یہ نسل پاک، تو اس وقت بھی یہ سراپا تطہیر ہوگی، اور اس دنیا میں بھی سراپا تطہیر ہے۔ رسول اللہ نے جن کے بارے میں فرمایا کہ فاطمہ مجھ سے ہے، میں فاطمہ سے ہوں، اس سے بڑا کوئی اعزاز ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ کی خوشی میں میری اور میرے خدا کی خوشی ہے، فاطمہ کی ناراضی میں میری اور میرے خدا کی ناراضی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، مجھ سے تو اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کیجئے، اور میرے اہل بیت سے میری خاطر محبت کیجئے۔ سبحان اللہ، یعنی کیا ان محبتوں کا ہم امین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اہل بیت اطہار کی محبت سے ہمیشہ مزین رکھے۔ میں اس گفتگو میں بہت میرے ذاتی جو احساسات اور جذبات ہیں، میں ان کی ترجمانی کرنے لگوں تو بہت ہی زیادہ وقت ہو جائے گا۔ ضمناً دوران گفتگو میں انشاءاللہ حصہ لیتا رہوں گا۔ تنولی صاحب، آپ کچھ اضافہ فرمائیے اس گفتگو میں۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، سیدہ کائنات کی شان اور مرتبہ جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں تعلیم کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جب آپ ہم ان سب پہلوؤں کو دیکھتے ہیں تو جو شان ہے سیدہ کائنات کی، وہ ہمارے ایمان کی تقویت، اس کا تذکرہ نہ صرف ایمان کی تقویت کے لیے، ہمارے دینی استحکام کے لیے، بلکہ خود ہماری ذاتی بقا کے لیے، ہمارے اپنے کردار کے لیے، ہماری نسلوں کی بقا کے لیے وہ ایک لازمی حصہ قرار پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں یہاں حضرت علامہ کو ضرور یاد کروں گا۔ اقبال کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز،
سے نسبت حضرت زہرا عزیز کہ جب حضرت مریم کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے محترم ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، لیکن جب سیدہ کائنات کو دیکھتے ہیں تو ان کی نسبتیں کہیں زیادہ ہیں۔ آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نور چشم ہیں، آپ سیدنا علی شیر خدا کی زوجہ محترمہ ہیں اور حسنین کریمین کی والدہ ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب انٹرنیشنلی آپ دیکھیں، ویسٹرن اسکالرشپ کو دیکھیں، سب نے سیدہ کائنات کی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ جو انٹرنیشنل انسائکلوپیڈیا ویمن ان ورلڈ ریلیجنز ہے، انہوں نے الٹیمیٹ آئیڈیل فار ویمن کسی کو قرار دیا تو سیدہ کائنات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی آپ کے کردار کی عظمت اس سے صرف اہل ایمان یا اہل اسلام نہیں، کوئی صاحب عقل سلیم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ، کیا خوبصورت بات چیت آپ نے کی۔ ناظرین مکرم، آج اس گفتگو میں حصہ لینے کے لیے، اس سعادت میں شریک ہونے کے لیے، اس شرف کا حصہ بننے کے لیے ہمارے ساتھ جو بہت ہی محترم مہمان تشریف فرما ہیں، ان میں پیر قمر الشکور صاحب ہیں۔ آپ کی کرم فرمائی ہے، آپ بہت دور سے تشریف لاتے ہیں، آپ کی بہت عنایت ہے۔ ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب، آپ کا سفر بھی بہت طویل ہے، اب یقیناً آپ کو ایک ایک قدم پر جو اس کا اجر ملتا ہوگا وہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ لجپال گھرانہ ہے، انہوں نے کبھی کسی کو محروم نہیں فرمایا۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں نوازتے ہیں۔ ناظرین مکرم، ہمارے ساتھ ملک کے نامور قوال، نامور ثناخوان، صدارتی ایوارڈ یافتہ، کئی تمغے حاصل کرنے والے شیر میاں داد خان صاحب بھی موجود ہیں اپنے ساتھیوں سمیت۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ محفل پر نور، پر برکت اور پر ذوق ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم آج یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ لخت جگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، ان کا ذکر جمیل کریں، ان کی زندگی، حیات پاک، خدمات، اس کے حوالے سے مختلف جہتوں سے بات چیت کریں۔ جناب پیر صاحب، حضرت سیدہ کی ابتدائی زندگی، آپ کا بچپن اور اسی میں آپ کا جو ایک مختلف ہونا ہے اور جو آپ کے فضائل سامنے آتے ہیں، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختومہ کونین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی اس دنیا میں تشریف آوری عالم انسانیت کے لیے اور بالخصوص مسلمانان عالم کے لیے اللہ رب العزت کے عظیم انعامات اور احسانات میں سے ایک عظیم انعام اور احسان ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی تشریف آوری جس ماحول میں ہوئی، ہم دیکھتے ہیں اور تاریخ عرب اس بات پر گواہ ہے کہ بیٹیوں کا پیدا ہونا عار سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا مشرکین مکہ کا اکثر معمول تھا۔ سیدہ کائنات کی عظیم برکات جو آمد کی ہیں، ان میں سے ایک بڑی برکت یہ ہے کہ پاک بی بی کے تشریف لانے کے بعد کوئی بیٹی زندہ دفن نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان یہ انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اور پھر رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے پروردگار کے ساتھ جو راز و نیاز تھے، ان میں سے ایک بڑا راز یہ تھا کہ آپ نسل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی بن کر تشریف لا رہی تھی۔ اولاد تو ساری ہی ماں باپ کو پیاری ہوتی ہے، بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں، اور پھر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ جہاں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہو، وہاں اپنی اولاد مبارک کے لیے کیا ان کے لیے شفقتیں ہوں گی، ان کے لیے کیا رحمتیں ہوں گی۔ لیکن چونکہ سیدہ کائنات کی تشریف آوری اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑی عطا تھی،
اس لیے آپ کی تشریف آوری پر حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی، مسرت اور شادمانی بالکل مختلف تھی، اور وہ ہستی جس ہستی کا اس زاویہ سے ذکر بہت کم ہوتا ہے، ویسے تو ان پہ پروگرام ہوتے ہیں، کہ اس ہستی نے جنہیں اولین مصدقہ رسالت ہونے کا اعزاز حاصل ہے اور خاتون اول مسلمانان عالم کی ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اس ہستی کی ذات مبارک بھی اس راز سے آگاہ تھی کہ پہلی اولاد کی شان اپنی جگہ، لیکن فاطمہ کی شان کچھ اور ہے، مختلف ہے، ان کا مقام کچھ مختلف ہے، ان کی عظمت کچھ اور ہے، ان کو اللہ نے کوئی خاص انعام سے نوازا ہے اور یہ شان طہارت کی لائق ہے۔ اب دیکھیں نا آپ، جیسے آپ نے بہت خوبصورت انٹرو میں اشارہ دیا کہ آیت تطہیر کی مصداق آپ کی ذات مبارک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نماز فجر کے لیے جب اپنے کاشانہ نبوت سے نکلتے تو آپ کے در دولت پر رک کر آیت تطہیر کی تلاوت کرتے اور فرماتے اہل بیت نبوت نماز کے لیے اٹھ جاؤ۔ سبحان اللہ، یعنی اس دروازے پر رک کر آیت تطہیر کی تلاوت کرنا یہ خاص ایک رمز ہے اور خاص بات ہے کہ اگرچہ باقی ہستیاں بھی اپنی اپنی جگہ فضل اور شرف رکھتی ہیں، لیکن یہ در اور یہ گھر یہ کوئی منفرد شان رکھتا ہے۔ اور حضرت پیر صاحب، وہ جو ساعات مقدسہ ہیں وہ حیات طیبہ میں کتنی اہمیت رکھتی ہیں تہجد سے متصل پہلے؟ جی بے شک، قبولیت کا وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور پھر جو اس شان میں کی طرف خاص اشارہ جیسے میں نے عرض کیا، اس کو ایک بڑی معرفت سے لبریز ربائی ہے حضرت پیر نصیر الدین کی، اس میں انہوں نے بہت ملفوف کر کے اس بات کو کیا ہے۔ کیا بات! زہرا کو عطا ہوئی جو شان اعلیٰ، زہرا کو عطا ہوئی جو شان اعلیٰ، سمجھے گا اسے کوئی مقدر والا۔ کیا بات ہے! امید سفارش ان سے رکھتا ہے نصیب، سبحان اللہ، زہرا کا کہا مصطفیٰ نے نہ ٹالا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ تو حضرت سیدہ کائنات کی بچپن سے ہی اگر ہم دیکھیں، ایک تو اللہ رب العزت کی طرف سے منزلت اور شان جداگانہ ہے، پھر دیکھیں کہ آغوش آپ کو تربیت کے حوالہ سے وہ ملی جس ذات کو اللہ نے معلم کائنات اور معلم انسانیت بنا کر بھیجا، اور صاحب وحی الہی اور صاحب قرآن کی آغوش رحمت اور رافت آپ کو تربیت کے لیے ملی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وہ تمام شانیں جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی تھی، ان تمام شانوں کا حصہ وافر اور فیض وافر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو عطا فرمایا۔ اور دیکھیں، آقا سے نسبت رکھنے والی ہر ہستی ہمارے سر کا تاج اور ہمارے لیے محترم ہے کہ وہ حضور کے پیارے ہیں، لیکن ان سب ہستیوں میں الفاطمہ تو بضعۃ منی ایک ہی ہے، اور یہی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا مقام اسی بات سے سمجھ میں آتا ہے کہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کیا پیار رکھتے تھے۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب، یہ ایک بڑی ہی ہماری کمی ہے، میں اپنی کمی کی بات کر رہا ہوں، باقی تو سبھی مجھ سے محترم ہیں، وہ یہ کہ ہم دیگر زندگی کے معاملات میں یہ اصول پیش نظر رکھتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے لیے بہترین طرز حیات، نمونہ عمل میرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو میں یہ پورے دلی درد کے ساتھ پوری امت مسلمہ، اور جہاں تک آپ کی اور رحمت رمضان کے توسل سے میرا پیغام پہنچے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سیدہ کائنات کی بارگاہ سے حضور کا جو والہانہ پیار ہے، ان پہ آقا کی جو جود و سخا، جو عطا ہے، جو ان پر شفقت، محبت، کرم ہے، اس جس کے مظاہر صحابہ کرام نے، اہل بیت نے، امہات المومنین نے احادیث میں تواتر سے بیان کیے ہیں، وہ وہاں ہمیں یہ شان کیوں سمجھ میں نہیں آتی کہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں سر عقیدت جھکانا، یہ بھی اس سنت مبارکہ کے تحت حضور تو
باپ ہے نا, آقا تو کرم فرما رہے ہیں, بے شک. ہمارے لیے تو سبق ہے. سر جھکانے کے لیے بالکل، ہے بے نا, شک ہمیں ایسا تو ہی ہے. سکھایا جا رہا ہے کہ ان کی بارگاہ کیا ہے, ان کا مقام کیا ہے. تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے در دولت سے والہانہ محبت رکھنا, یہ بھی حضور علیہ السلام کی عظیم سنت اور مبارک سنت ہے. اور یہ ایک ایسی سنت ہے جس سے بڑی بڑی کوتاہیوں کو معافی مل جاتی ہے. اگر آدمی اس در سے جڑ جائے تو باقی بہت سی کوتاہیاں بشری تقاضوں کے تحت جو انسان سے ہوتی ہیں. حضور والا ہمارے جو اکابر تھے, اہل دل تھے, انہیں معلوم تھا, وہ بنی فاطمہ کے توسل سے دعا کرتے تھے, اسی لیے خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ. اور پھر آگے چل کے تیسری مصرے میں آپ کا تو یہ مضمون بھی ہے فارسی, اور آپ کا اس لٹریچر سے بہت لگاؤ ہے. شیخ سعدی کا یہاں ناز دیکھیں کیا تیسرے مصرے میں آ جاتا ہے, کیا ان کی عاشق کر سکتا ہے اہل بیت پہ کیا اعتماد ہے. کیا عقیدت ہے ان کی. یہ باری تعالیٰ تو اگر میری مجھ پہ کرم کرے گا, میری دعا کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا, خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ, گر دعوتم رد کنی ور قبول, منے دست و دامان آل رسول. میری دعا کو قبول کر یا رد کر, لیکن میرے ہاتھ میں دامن جو ہے وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب اس میں وہ یہ بات ہمیں سمجھا گئے کہ جس کے دامن میں آل رسول کا, جس کے ہاتھ میں دامن مضبوطی سے جس نے تھاما ہوا ہے, اس کی التجا کبھی ادھر رد ہوتی ہی نہیں, ان کا واسطہ کبھی خالی جاتا ہی نہیں ہے. ان کے واسطے سے جو مانگو ان کا پروردگار عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے ساتھ جو سیدہ کائنات کا تعلق ہے, جو قربت ہے, اس کی مثال بیان کرنی بہت مشکل ہے. آپ اس پر ارشاد فرمائیں, کیا نوعیت ہے اس تعلق کی, کیا محبت ہے, اور کس طرح سے ہمیں ان کی حیات پاک سے پتہ چلتا ہے اس چیز کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا, بڑا ہی خوبصورت انٹرو قبلہ نے ارشاد فرمایا اور آپ نے ان کی معاونت کی, اللہ کریم سے قبول فرمائے. اور حضرت قبلہ پیر صاحب نے بڑا ہی روحانی آغاز جو ہے وہ فرمایا ہے, اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم 1450 سال پیچھے چلے گئے اور اسی در اقدس کے سامنے کھڑے ہیں. حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہی کی بارگاہ سے تائید لے کر ہم اپنی بات کریں گے, کیونکہ ہمارے اندر تو جرت ہی نہیں ہے کہ ہم ان ہستیوں کی بارگاہ میں کچھ عرض کر سکیں. اور آئمہ اربعہ میں سے رسول اکرم علیہ تحیۃ و ثناء کی نسل میں سے ہونے کا اعزاز حضرت امام شافعی کو حاصل ہے. تو آپ کا نام بھی محمد ہے, محمد بن ادریس شافعی ہیں, اور آپ محمد زادے بھی ہیں, سید زادے بھی ہیں. آپ ہی فرماتے ہیں کہ یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ, کہ اہل بیت پیغمبر تمہاری محبت اللہ نے قرآن میں نازل کر کے ہم پہ فرض کر دی ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اور اس سے بڑا آپ کا فخر کیا ہوگا کہ جو آپ پہ درود نہ پڑے اس کی نماز ادا ہی نہیں ہوتی. قبولیت کی بات نہیں ہے, قبول تو پتہ نہیں کس کی ہوگی کس کی نہیں ہوگی, لیکن ادا ہی نہیں ہوتی جو آپ پہ درود نہیں پڑے گا. اور جس طرح قبلہ نے ارشاد فرمایا نا بدعتم منی, اور آپ نے بھی سوال ارشاد فرمایا کہ تعلق کی نوعیت کیا ہے. بھئی ہم کیا جانے تعلق کی نوعیت کیا ہے, یا اللہ جانے, یا رسول اللہ جانے, یا زہرہ جانے, یا مولا علی جانے, یا حسن جانے, یا حسین جانے. یہ جو منی کا کلب ہے نا, منی کا کلب, بدعتم منی, حسین منی, حسن منی, لحم کا لحمی, اس کی سرکردہ رکن ہے جناب زہرہ پاک سلام اللہ علیہا. تو ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں, مفسرین نے لکھا, محدثین نے لکھا, سیرت نگاروں نے لکھا, خطیبوں نے بیان کیا, وائزوں نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ سب سے چھوٹی لخت جگر ہیں, لیکن جن کی لخت جگر ہیں انہوں نے کہا ام و ابیہا ہے, یہ تو باپ کی ماں ہے. لوگ کہتے ہیں بیٹی ہے, جس کی بیٹی ہے وہ کہتے ہیں. تو اب ہم کیا سمجھیں وہ تعلق کی نوعیت کیا ہے. جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے اپنا منہ مبارک کھولا, پھر جناب حسین کا کھولا, پھر منہ میں منہ داخل کر کے کہا مولا حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. اب یہ اس حدیث کا ہم ترجمہ تو کر سکتے ہیں قبلہ تنولی صاحب, ترجمانی تو ہم نہیں کر سکتے نا ان جذبات کی. اب اللہ جانے, جناب رسول اللہ جانے, حسن جانے, حسین جانے. اور انٹرو میں کتنا شاندار جملہ قبلہ نے ارشاد فرمایا
کہ وہ حجر اسود جو پتھر ہے جسے چومنے سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اسے ایک تو یہ پتا چلا کہ جس پتھر کو رسول اللہ چوم لیتے ہیں وہ پتھر بھی مختار کل ہو جاتا ہے۔ اب رسول اللہ کی اپنی شان کتنی بلند ہے، پتھر مختار کل ہو گیا، اور اب امت 1400 سال پیچھے اس پتھر پہ تو ٹھہر گئی، اب آگے بڑھنا ہم بھول گئے کہ اگر پتھر چومنا اتنا معزز ہے تو جنہیں صبح و شام میرا آقا چوما کرتے تھے اور جنہیں کہا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو ہمیں تو اس تعلق کی حقیقی نوعیت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ جیسے رسول اکرم نے ارشاد فرمایا تھا نا حضرت سیدنا صدیق اکبر کو، اب صدیق اکبر سے زیادہ کس کی قربت ہے جناب رسول اللہ کے ساتھ؟ صدیق کہتے ہیں میں رسول اکرم کے اتنے ساتھ ہوتا ہوں کہ گھٹنے کے ساتھ گھٹنا جڑا ہوتا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا جبریل آیا یا جبریل چلا گیا۔ آقا کہتے ہیں آیا تھا، میں کہتا ہوں آیا تھا، آقا فرماتے ہیں چلا گیا، میں کہتا ہوں چلا گیا۔ یہی تو ایمان بالغیب ہے نا، دیکھ کر ماننا، یہ مقصود ہی نہیں ہے۔ وہ تو بنی اسرائیلیوں نے بھی کہا تھا حتی نر اللہ جہرتن، لیکن متقی ہونے کا سب سے پہلا وصف یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو بغیر دیکھے مانتا ہے۔ حضور وہ صدیق ہی کون ہوا جسے ماننے کے لیے ظاہری تصدیق کی ضرورت ہے؟ اور جناب صدیق اکبر نے فرمایا تھا جاہلوں کے باپ کو، ابو جہل کو یہ کہا تھا کہ زمانے کی کوئی زبان کہے تو میں نہیں مانتا، اگر محمد رسول اللہ نے کہا تو میں سر جھکا دیتا ہوں۔ تو اس صدیق کو میرے آقا نے فرمایا صدیق تم بھی نہیں جانتے کہ میری حقیقت کیا ہے، اللہ نے مجھے کیا بنایا ہے۔ تو آج ہم کیا جانیں گے جناب زہرا کے تعلق کی نوعیت کیا ہے رسول اکرم کی ذات کے ساتھ؟ میرے آقا کتنی محبت فرماتے تھے، لیکن چند مظاہر ہیں جو محبت کی، جو مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں جن سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم کی بارگاہ میں جب بھی زہرا آتی تھی تو آقا اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ مسند نبوت بھی ہے، مسند رسالت بھی ہے، اور مسند ختم نبوت بھی ہے۔ میرے آقا وہاں سے کھڑے ہو کے جناب زہرا کا استقبال کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ کا حکم ہوگا کہ زہرا کا استقبال ایسے کرنا اور زمانے کو بتانا ہے جس طرح قبلہ نے اشارہ کیا کہ اس زمانے میں جب بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، دیکھیے ہر باپ کے لیے بیٹی رحمت ہوتی ہے، تو یہ تو وہ رحمت ہے جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کے آئی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ اعزاز انہیں بخشا۔ آقا کھڑے ہو کے استقبال کرتے، اپنی مسند پہ بٹھایا کرتے تھے۔ اب جسے اپنی مسند پہ آقا بٹھا رہے ہیں اس کے تعلق کی نوعیت ہم کیا بیان کریں گے؟ کوئی فلسفی ہمارے زمانے میں، قبلہ میں آپ کی نظر یہ جملہ کرنا چاہوں گا، ہمارے زمانے میں اللہ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے، بہت بڑے مفکر فلسفی ہیں، اور اقبال کی اللہ رب العزت نے انہیں وراثت بخشی ہے، ان کا نام ہے ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب۔ ان کا ایک جملہ اسی فلور پہ بولا گیا تھا اسی موضوع پہ، تو میں وہی جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ کے سارے اوصاف اور سارے کمالات کی اگر آپ تانیث سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ جناب فاطمہ الزہرا، سبحان اللہ، تو محمد الرسول اللہ کی محمد اگر کسی کو کہنا چاہیں تو صرف فاطمہ ہوں گی۔ یہ جن صاحب کا آپ نے نام لیا ہے ان کو میرا سلام پہنچائیے۔ اللہ رب العزت ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلامت رہیں۔ تو اب یہ ایسے جملے بھی تو اللہ کی عطا ہوتے ہیں نا، کسی کتاب میں تو نہیں لکھا ہوا۔ تو جناب رسول اللہ استقبال کرتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے، پیشانی پہ بوسہ دیتے، وہ آقا کریم کے ہاتھ چومتے، ید اللہ ہے نا، وہ ید اللہ کو چوما کرتی تھی۔ اور جب رسول اکرم ان کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ کھڑے ہو کے رسول اکرم کا استقبال کرتے۔ اب یہ مناظر محبت کے اس موقع پہ ہے جس طرح قبلہ نے فرمایا کہ جہاں بیٹیوں کو زندہ اقرا بن حابس نے کہا آپ بچوں سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں تو کرتا ہوں۔ کہنے لگے میرے تو 10 بچے ہیں، میں تو کوئی نہیں کرتا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے آپ کے دل سے رحمت کو چھین لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب زہرا وہ ہیں کہ آقا کریم کے ساتھ تعلق کی نوعیت اتنی اہم ہے کہ ایک میرے آقا کی ران پہ جناب حسین ہیں، دوسری طرف نبی زادے رسول زادے جناب ابراہیم بن رسول اللہ ہیں۔ تو اسرائیل آگئے کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا ان دونوں میں سے ایک دے دیجئے۔ تو رسول اکرم کبھی ابراہیم کو دیکھتے، کبھی جناب حسین کو دیکھتے، اور پھر حسین پر میرے آقا نے اپنے بیٹے کو قربان کر کے زمانے کو یہ بتایا کہ حسین بہت قیمتی ہیں، کہ حسین پہ اللہ نے اپنے بیٹے رسول اللہ نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے، نبی زادہ قربان کر کے حسین بچا کے امت کو دیا ہے۔ تو یہ محبت کی مثالیں ہیں جنہیں چند واقعات کی روشنی میں بس ہم اندازہ کر سکتے ہیں، ورنہ احد میں جب آقا کے دندان شہید ہوئے تھے اور جناب زہرا پاک نے وہ خون مبارک کو صاف کیا تھا، مولا کائنات ساتھ تھے، پتہ نہیں زہرا کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ بہرحال ارشاد فرمایا ہے سارے زمانے میں کہ وہ بیٹی ہیں، لیکن جس کی بیٹی ہیں اس نے کہا یہ ام ابیہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے آپ کی۔ جی حضور پیر صاحب،
سیدہ کی حیات طیبہ پر بہت گہرا اثر اپنی والدہ ماجدہ کا بھی ہے، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا۔ خود حضرت خدیجہ کی شخصیت، آپ کا جو بے مثال تعلق خاطر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اسلام لانے میں آپ کی سبقت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی میں آپ کی سبقت، تو وہ اثرات حضرت سیدہ کی زندگی میں، آپ کے مزاج میں، سرشت میں، خمیر میں بھی تو ہوں گے۔ بلا شک۔ ڈاکٹر صاحب، اس حقیقت کو اس زاویے سے بہت کم سمجھا گیا ہے، بلکہ اس پہ کام کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے حضور علیہ السلام سے عقد کیا ہی آپ کو اللہ کا رسول سمجھ کر۔ کمال ہو گئی ہے، واہ! یعنی یہ آنے والے وقت میں بعد میں اہل مکہ کو معلوم ہوا، دنیا کو معلوم ہوا، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ کی مبارک نگاہ جو ہے وہ اس حقیقت کو دیکھ رہی تھی، اور یہی اس کی اب ہر بات کی ایک دعویٰ کی ایک دلیل ہوتی ہے۔ اب اس کی دلیل یہ ہے کہ اتنی زیرک خاتون، اتنی دانا خاتون، جن کی متعدد ممالک کے ساتھ تجارت ہے، ایک اتنی ورلڈ ٹریڈ کی یعنی رکھنے والی ایک ہستی، تو ایک دم وہ اپنا سب کچھ قربان کر کے حضور علیہ السلام کے حوالہ عقد میں آئے، اور آ کر اپنے کل خزانوں کی چابیاں کنیاں حضور کے قدموں پہ رکھ دیں، قربان کر دیں، اور پھر وہ سارا مال جسے اللہ فرمائے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، وہ مال اسلام پر اور اسلام لانے والے کمزور لوگوں پر خرچ کیا جائے، لٹایا جائے۔ اب یہ سارا کچھ جو ہے، یعنی باہر کے لوگ، کبھی کوئی حاضر ہیں صحابہ کرام میں سے کوئی، کبھی کسی نے کوئی منظر دیکھا یا نہیں دیکھا، جو اولاد مبارک ہوتی ہے، جو گھر کے افراد ہوتے ہیں، وہ تو دن رات ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو سیدہ کونین اس بات کو اپنی ابتدا سے ہی یہ جانتی تھیں کہ اس اسلام پر، اس دین پر میرے بابا جان کا خرچ کتنا ہوا ہے اور میری مادر گرامی کا خرچ کتنا ہوا ہے۔ اس لیے حضرت فاطمہ الزہرا کی تربیت میں سب سے پہلی چیز کہ اللہ نے انہیں کس خاص شان کے ساتھ بنایا، شانیں تو وہ عطا فرماتا ہے نا، کس شان، کون سی شانیں عطا کر کے بھیجا، اور پھر دوسری بات یہ کہ اس شانوں والی ہستی کی تربیت ان مبارک ہاتھوں میں ہوئی کہ ایک ہستی آقا کل سردار کل انبیاء سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، اور دوسری سب سے پہلی ان کی تصدیق کا اعزاز کرنے والی ہستی ہے۔ اس کو ایک دو جملوں میں ضرور اگر عرض کروں، یعنی ویسے تو ان کیفیات کو بیان کرنا اور سمجھنا، یعنی اگر ہم اس کو مختصر ترین یہ بات کریں کہ جیسے میں نے عرض کیا، اتنی بڑی ایک شخصیت جس کا پوری دنیا کے ساتھ ٹریڈ ہے، چل رہا ہے، معاملات چل رہے ہیں، وہ ہستی یہ جانتی ہے کہ اس مشرکانہ ماحول میں جس میں 500 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، شرک رائج کر گیا ہے، اس ماحول میں توحید کے نعرہ کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جانے کا نتیجہ کیا ہے؟ کمال ہے، سبحان اللہ۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ تجارت کہاں جائے گی، باقی معاملات کہاں جائیں گے؟ شیب ابی طالب کو نگاہ خدیجہ الکبریٰ دیکھ رہی تھی کہ یہ وقت آ جانا ہے، اس کے باوجود وہ کہتی ہے کہ بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ غم گساری والے وہ جملے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے کہے، اور وہ غم گساری منتقل ہوئی حضرت فاطمہ میں بھی، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ میں، اور وہ جو ڈاکٹر صاحب جو ام ابیہ کہہ رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے بعد آپ نے وہ جگہ فوراً سنبھالی، اور وہ پوری ذمہ داری جس طرح اپنی عظیم ماں کو سر انجام دیتے ہوئے دیکھا تھا، اسی منصب کو آپ نے سنبھالا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر معاملہ میں آقا کے لیے تسکین قلب اور راحت جاں کا آپ سبب بنتی ہیں۔ اسی کا تو صلہ ملا کے جنت کی بھی سردار ہوگی۔ بے شک۔ اور وہ جو جب یہ وہ غلاظت بھری اوجری والا واقعہ عقبہ نبی معید کرتا ہے حرم کعبہ، تو حرم کعبہ میں ابو جہل کی جو ہے وہ برانگیخت پر وہ آتا ہے، اور آ کر اس نے کیا، تو سب سے پہلے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہی تو آئی ہیں، اور آ کر آپ نے اس غلاظت کو دور کیا ہے، اور پھر حضور تشریف لائے تو گھر حضور کا لباس مبارک دھویا ہے،
اور جو جملہ اس موقع پہ میرے آقا نے کہا ہے، کاش اس جملے کی اس امت کو اور ہمیں سمجھ آ جائے۔ آقا نے فرمایا جب تک میرے شفیق چچا حیات تھے ان کو یہ جسارتیں نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان یہ آج تک ہمیں فرمان نبوی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ حضور کیا فرما رہے ہیں اور کیا کیفیت ہے، کیا کیفیت ہے۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہر حوالہ سے حضور علیہ السلام کے لیے تسکین قلبی کا باعث بنتی ہیں۔ یعنی یہ باقی شرف، شادی مبارک ہونا، نسل مبارک کا آپ سے ظاہر ہونا، یہ تو بعد کی چیز ہے نا۔ یعنی مکی دور جو مشکلات کا انتہائی پراشوب دور ہے، ابھی وہ ختم ہوا ہے شیب ابی طالب کا محاصرہ، اور اس کے 3 سال بعد جو ہیں ابھی مکہ میں گزرنے ہیں وقت اور وہ جو 3 سال ہے ایک ایک لمحہ کٹھن ہے، اس کا ایک ایک لمحہ کٹھن۔ آپ دیکھیں نا کہ فوراً بعد طائف کا سفر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ طائف کے سفر کے بعد حضور کو مکہ میں داخلے کے لیے قریش کے ایک سردار محتم بن عدی کی امان لینا پڑتی۔ ذرا اندازہ لگائیے، کیا حالات کو سمجھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے اس سے۔ اور اس سے اس وقت کے سرداران قریش آ کر پوچھتے ہیں کہ تو ان کے ساتھ ہو گیا ہے یا ان کو امان دی ہے، یعنی اگر تو ان کے ساتھ ہو گیا تو پھر تیرے ساتھ بھی ہم وہی کریں گے اور معاملہ کریں گے۔ اور جب اس نے کہا نہیں میں نے فقط امان دی ہے، تو پھر وہ رک گئے کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو امان دی ہے تو ہم تیری امان کا لحاظ کرتے ہیں اور تیری امان کو تسلیم کرتے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ جو پرآشوب دور ہے، اس پرآشوب دور کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ جب حضرت ابو طالب، ایک بہت اہم جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ جیسی غمگسار ہستیاں اس دنیا سے تشریف لے گئیں، تو پھر حضرت فاطمہ الزہرا ہی تو ہیں جو حضور علیہ السلام کی تسکین قلبی کا باعث بنتی ہیں۔ وہ عام الحزن ہے جی، اور اس عام الحزن میں اگر راحت اور سرور کا کوئی باعث ہیں اور راحت جان ہے اور تسکین قلب ہے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بالکل سبحان اللہ۔ حضور تنولی صاحب، پیر صاحب نے بہت ہی خوبصورت بات کی ہمیشہ کی طرح، یعنی اس جزیرہ عرب میں جو مکہ مکرمہ ہے اپنے عہد میں، وہ بہت ہی اہم آپ سمجھ لیجئے چیمبر آف کامرس ہے بلا شبہ، اور وہ اقتصاد کی رگوں میں، عرب اقتصاد کی رگوں میں ہاں جی خون کی طرح دوڑ رہا ہے، اور اس میں 1/4 کی یعنی چوتھائی کی حصہ دار اور مالکن حضرت سیدہ خدیجہ ہیں، خدیجہ الکبریٰ ہے، اور وہ سارا مال راہ خدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارہ ابرو پہ قربان کر رہی ہیں بلا شبہ۔ اور ڈاکٹر صاحب یہی تو وہ چیز ہے جو آگے پھر سیدہ کائنات کی صورت میں ہمیں کنٹینیو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور آپ کے تذکروں کی برکت یہ ہے آج ایسے لگتا ہے کہ ہم الفاظ سے نہیں، قلب کی کیفیات اور واردات جو ہیں انہیں زبان مل گئی ہے، انہیں زبان مل گئی ہے۔ سیدہ کائنات کا تذکرہ اور آپ کی خدمات اور آپ کا جو ہے کردار ہے بلا شبہ ہمارے دین و ایمان کی بہار ہے۔ بہت شکریہ ناظرین مکرم، ہمیں ایک مختصر وقفہ چاہیے، یہ پاک محفل جاری رہے گی، یہ پر نور ذکر جاری رہے گا، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہم بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں آئیں گے۔ سیدہ کائنات کے اسماء کو جب ہم دیکھتے ہیں، ہر نام آپ کا، ام حبیہ کا آپ نے ذکر کیا، فاطمہ الزہرا، بطول، ہر نام ایک معارف کی دنیا ہے، ایک الگ ہی جہت ہے، اور سیدہ کائنات کی ایک الگ شان اس سے ہمیں ملتی ہے۔ ناظرین کو ہمیں ارشاد فرمائیں کچھ اس حوالے سے۔ بہت شکریہ آپ نے یہ موقع دیا۔ دیکھیں یہ تو گھر ہی فواتم کا ہے نا جی، سبحان اللہ۔ یہاں صرف حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ بھی میرے رب کی بہت ساری ہمیں رحمتیں نظر آتی ہیں۔ اب یہ جو نام رکھا گیا ہے، میں پھر یہ عرض کروں گا کہ ہمیں اپنی علمی کم مائگی کا ہمیشہ احساس رہنا چاہیے جب ان ہستیوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم حقیقی طور پہ تو نہیں جانتے کہ فاطمہ کا معنی کیا ہے، لیکن رسول اکرم نے جو ارشاد فرمایا اور حضرت سیدنا امام صادق علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچا کہ آقا کریم نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ فاطمہ و فاطمہ ذریتہا
وہ فاطمہ محبی عن النار. سبحان اللہ, ہم بھی شامل ہیں. ہاں جی سبحان اللہ. دیکھیں ہر انسان کی فطرت میں لالچ ہے نا. اب کوئی انسان کہے میں لالچی نہیں ہوں تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان الانسان خلق ہلوعا. قرآن کہتا ہے لالچی ہمارے اندر بھی تو حرص اور طمع ہے نا کہ ہم سیدہ خاتون جنت کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ جنت مل جائے, مولا کائنات شیر خدا کا اس لیے کرتے ہیں مل جائے, اور نوجوانان جنت کے سرداروں کا تذکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے. اب اس گھر میں ہی جنت تقسیم ہوگی, یہ بہرحال ماننا پڑے گا, یہی سے تقسیم ہوگی. میں تو یہ بات کئی بار عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں یہ سمجھنا ہے یا تو دنیا ہے اور صرف دنیا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت نہیں, قبر نہیں, حساب نہیں, سوال جواب نہیں, حشر نہیں, جنت جہنم نہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر آپ اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزاریں, آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آخرت کا تصور ہے جو کہ ہے اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے, تو پھر بغیر پینتن پاک کے گزارا نہیں ہے. پھر آپ کو ان کی پناہ میں جانا ہوگا اور ان کے سائے رحمت میں آپ کو جا کے پناہ لینی ہوگی. تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا اللہ نے انہیں بھی, اور انہیں یہ جو جملہ بولا گیا ہے نا یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہے, ورنہ وہ تو جنت کی خواتین کے سردار ہیں نا, ان کے لیے جملہ بولنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. لیکن ان کی ساری ذریت کو بھی اور ان سے محبت کرنے والوں کو میرے رب نے جہنم سے آزادی عطا فرما دی ہے. آج 3 رمضان ہے, آپ کا یوم وصال ہے, اور یہ رحمت کا عشرہ ہے, پھر مغفرت کا ہے, پھر جہنم سے آزادی کا ہے. اب کسی کو تو جہنم سے آزادی وہ 29 رمضان کو جا کے ملے گی نا, وہ جہنم کی آزادی کا عشرہ ہے. لیکن آج جو اپنے دل کا پیالہ درست کر کے سیدہ خاتون جنت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا, میرا رب اسے آج ہی جہنم سے آزادی کی نعمت عطا فرمائے گا. تو آپ کے نام میں میرے رب نے یہ برکتیں رکھی ہیں, جن کا نام اتنا اعلیٰ ہے, ان کا کام اور ان کا کردار کتنا اعلیٰ ہوگا. اور جنہیں میرے رب نے جنت کی سرداری عطا فرمائی وہ بھی ہر وقت عبادت گزار ہیں, ہر وقت سجدے میں ہیں. اور طہارت کا یہ عالم ہے کہ میرے رب کو مفعول مطلق کے ساتھ یہ آیت مبارکہ نازل کرنا پڑی ہے. جو عربی دان ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ مفعول مطلق تاکید کے لیے آتا ہے نا, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرے رب نے اتنی تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے. تو اس ہستی کو میرے رب نے یہ نام کے اعتبار سے یہ اعلیٰ مقامات عطا فرمائے. اور اگر آپ کے القابات کا تذکرہ کیا جائے تو سب سے جو بڑا لقب ہے جو فاطمہ کے ساتھ ہی فوراً ہماری زبان سے ادا ہو جاتا ہے وہ ہے زہرا. اب زہرا یہ کلی کو کہا جاتا ہے. اب وہ کون سی کلی ہے؟ رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا کہ میری فاطمہ کے چہرے کی رونق, چمک اور دھمک ایسے ہے کہ جب وہ سجدے سے سر اٹھاتی ہے تو اس سے نور نکلتا ہے. تو اس اعتبار سے میرے رب نے آپ کو زہرا بنایا ہے. اور حضرت امام حسن پاک کہتے ہیں میری والدہ ساری رات سجدہ کرتی رہتی تھیں, اور پھر جب سر اٹھاتی تو عرض کرتی مولا اتنی لمبی تو رات بنانا میں سجدے تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں. اللہ رب العزت نے اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا. اور پھر مولا حسن یہ کہتے ہیں, اور انہوں نے, مجھے لگتا یہ ہے کہ امام حسن نے یہ قربانی جو دی ہے نا بعد میں جا کے وہ سیکھی اپنی والدہ گرامی کہ اس عمل سے ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جب میری والدہ سر اٹھاتی تھیں تو دعا جب کرتی تھی نہ اپنے لیے کرتی, نہ مولا علی کے لیے کرتی, نہ میرے لیے کرتی, نہ حسین کے لیے کرتی, آقا کے اصحاب کے لیے اور جانثاروں کے لیے, آقا کے غلاموں نوکروں کے لیے کرتی. تو میں جب عرض کرتا تو ارشاد فرماتی کہ بیٹا میرے والد گرامی کا حکم ہے کہ تم دوسرے لوگوں کے لیے دعا کیا کرو, پھر تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں, میرا رب بغیر مانگے ہی عطا فرما دے گا. تو ہمیں آپ کی سیرت سے یہ قربانی ایثار کو بھی تو سیکھنا ہے نا. تو میرے رب نے ایک تو لقب آپ کو یہ عطا فرمایا, اور دوسرا آپ کا لقب ہے بتول. اور آپ سے پہلے بھی ایک بتول آئی ہیں جو جناب عیسیٰ کی والدہ ہیں, مریم بتول. یہ جتنے بھی پیغمبر پہلے تشریف لائے ہیں نا جی, وہ سارے پیغمبر یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ ہم اس مجلس نبوت کے نقیب ہیں, اور اس کا جو خطیب ہے وہ آمینہ کا لال ہے جناب محمد رسول اللہ ہے. اور نقبا کا, اس مجلس کے نقبا کی شان یہ ہے کہ جناب عیسیٰ جو ہے مردے بھی زندہ کر لیتے ہیں. آپ کوڑ کے مرض والے کو ہاتھ پھیرتے ہیں, میرا رب اسے شفا دے دیتا ہے. جب نقیب اتنی شانوں والا ہے تو پھر خطیب کا مقام کیا ہوگا, ان کی شان کیا ہوگی محفل ہیں جی. اور سارے انبیاء کرام میرے رسول کا پروٹوکول بتانے کے لیے آئے ہیں کہ وہ ہستی جس نے آنا ہے آپ کو تیار ہو جانا چاہیے, آپ کا تزکیہ نفس بھی ہونا چاہیے,
اور آپ کا تصفیہ قلب بھی ہونا چاہیے کہ آمینہ کے لال تشریف لانے والے ہیں. اور قرآن عزیز میں پہلے سارے انبیاء کے جو اہل بیت کا تذکرہ ہے وہ میرے رسول کے اہل بیت کی شان بتانے کے لیے ہے. اس کا دیباچہ ہے. تابوت سکینہ کا ہم نے تذکرہ قرآن پاک میں پڑھا ہے. تابوت سکینہ کیا ہے؟ وہ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. ارشاد فرمایا تابوت سکینہ وہ ہے کہ جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات ہیں. جناب موسیٰ اور جناب ہارون کی بات نہیں ہو رہی ہے حضور والا, آل موسیٰ اور آل ہارون کی بات ہو رہی ہے. اور وہ تبرکات کیا تھے؟ جناب ہارون کا ڈنڈا تھا جسے عصا کہا جاتا ہے, آپ کے نالین تھے, آپ کا جبہ تھا, یہ سارے تبرکات تھے. اگر آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات کو میرے رب نے اپنی نشانی قرار دیا ہے تو پھر آل محمد کا مقام کیا ہوگا, ان کی شان کیا ہوگی, ان کا مرتبہ کیا ہے؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ اللہ کی نشانی ہے. حالانکہ وہ تو پتھر ہے جہاں جناب ہاجرہ دوڑتی رہیں, اور جناب ہاجرہ کو میرے رب نے نبوت اور رسالت تو نہیں عطا فرمائی, انہیں تو ولایت عطا فرمائی تھی. تو جس ولی کے قدم کوئی پتھر چوم لیتا ہے میرا رب اسے بھی اپنی نشانی بنا دیتا ہے. تو ان ہستیوں کا مقام کیا ہوگا کہ جو پتھر نہیں ہیں, جس طرح آپ نے اشارہ کیا, وہ ہستیاں جنہیں رسول اکرم صبح بھی چومتے ہیں, شام بھی چومتے ہیں, پتہ نہیں کیسے کیسے چومتے ہیں. اب راوی نے ہر وقت چومتے ہوئے تو نہیں دیکھا نا, انہوں نے جتنا دیکھا صرف اتنا بتایا ہے. جناب عائشہ نے بھی جتنا دیکھا اتنا ہی بتایا ہے, باقی اللہ جانے, جناب رسول اللہ جانے. تو ایک آپ کا لقب بطول ہے, اور بطول یہ قرآن پاک اس آیت مبارکہ سے لیا گیا ہے کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اب اس بات پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اہل بیت اطہار کے جتنے بھی القابات یا اوصاف یا محاسن ہیں میرے رب نے قرآن عزیز میں جہاں بھی بیان کیے ہیں وہ تاکید کے ساتھ بیان کیے ہیں تاکہ کوئی شک اور شبہ جو ہے باقی نہ رہے. تو بطول وہ ہے جسے دنیا سے کوئی غرض نہیں ہوتی, دنیا کو بالکل اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے. اب دیکھیے وہ رسول خدا کی بیٹی ہیں اور تاجدار حل عطا کی زوجہ ہیں, اور جو جنت کے سردار ہیں ان کی ماں ہیں, دنیا سے کوئی غرض ہی نہیں ہے. زوجہ ان کی ہیں جنہوں نے کہا ہے دنیا میں نے تجھے 3 طلاقیں دی. اللہ اکبر. اور اب دیکھیے ان تبدیل وہاں بھی انتہا پہ ہے. سبحان اللہ. جب خیبر فتح ہوا سارے زمانے نے جشن منایا, اور مولا کائنات جب ذوالفقار لے کے گھر جاتے ہیں تو اس کے ساتھ اور کوئی ایسی دنیا کی نعمت نہیں تھی. جب پوچھا گیا کہ علی سارا زمانہ خوشیاں منا رہا ہے, آپ کچھ گھر لے کے نہیں آئے, وہ کہنے لگے میں تو اس مقصد کے لیے گیا ہی نہیں تھا, میں اللہ کی رضا لے کر آیا ہوں, رسول اللہ کی رضا لے کے آیا ہوں. زہرا نے کہا یہ تصدیق ہی کرنی تھی کہ یہی مقصد تھا نا, میں بھی اسی پہ راضی ہوں. تو ان کے صدقے میرے, اور بطول وہ ہے جس کے صدقے میرے رب نے تسبیح فاطمہ ہمیں عطا فرمائی ہے. شروع بھی ادھر سے ہی ہو رہا ہے نا, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, وہ جمع ہو گیا. اور ایک آپ کا جو لقب ہے وہ عمومی طور پہ اس پہ بات نہیں ہوتی, وہ ہے محدثہ یا محدثہ. یہ دونوں طرح بولا جاتا ہے, اس میں فاعل اور اس میں مفعول. اس کا مطلب وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ فرشتے ہم کلام, جس کے ساتھ فرشتے کلام کرتے ہیں. اور فرشتے کلام کرتے ہیں نا, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. ڈاکٹر صاحب اہل ایمان پہ اترتے ہیں, قرآن مجید کی روشنی میں اہل ایمان پہ فرشتے اترتے ہیں. سیدہ کائنات کی شان, یہ لیلۃ القدر آئے گی, پھر ہمارے ساتھ بھی مسافہ اور معانقہ ہوگا. لیکن تنولی صاحب ہم وہ تو مان لیتے ہیں, یہ ماننا ذرا مشکل ہوتا ہے نا, لیکن ماننا تو اصل یہ ہے نا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ میرے رب نے وحی کی ہے. وحی کے کئی معنی ہیں, لیکن جب میرا رب جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کر سکتا ہے تو حسن اور حسین کی والدہ کے ساتھ فرشتے ہم کلام کیوں نہیں ہو سکتے. تو آپ کا ایک لقب یہ بھی ہے. تو آپ کی ساری زندگی سے ہمیں طہارت کا, تزکیہ نفس کا, زہد کا, عبادت کا, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصابرین والصابرات. اس آیت مبارکہ میں حضرت امام بغوی کہتے ہیں کہ جتنے مذکر کے صیغے ہیں وہ مولا علی کے لیے ہیں, اور جتنے مونس کے صیغے ہیں وہ جناب زہرا پاک کے لیے ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب گزارش ہے کہ یہ بالکل لاجیکل سی بات ہے, یہ آیت کہاں اتری؟ آپ سے پہ اتری نا. پہلا مصداق وہی ہوگا نا جو آپ کے سب سے قریب ہے, شروع وہاں سے ہوگا نا. آیت مبارکہ اس نظم میں اور اس تسلسل میں ہے کہ جہاں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. یہ کیسے ممکن ہے؟ امت کے لیے تو اپلائی ہو جائے, اور جہاں جو سرچشمہ ہے, جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے, وہاں کو آپ نظر انداز کرتے ہیں. اسی لیے رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ کعبے میں بھی کھڑا ہو, مقام ابراہیم کے سامنے کھڑا ہو, ساری زندگی عبادت کرتا رہے, لیکن اس کے دل میں میری آل کے لیے ذرا برابر بھی بغض ہوگا تو میرا رب اسے, وہ جڑ سے دور ہے, وہ ایمان کی جڑ سے دور ہے. سبحان اللہ. حضور والا, میں اجازت ہو تو میں عرض کروں, آپ نے بہت ہی خوبصورت سبحان اللہ
گفتگو فرمائی اور القاب حضرت سیدہ زہرا کے بارے میں. زہرا کا آپ نے فرمایا کلی ہیں. وہ کلی ان ہستی کے دل کی کلی ہیں جن کے کہنے سے ممبر اور مرکز کے درمیان کی جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے. جس کی زبان سے نکل کے ایک قطع ارضی جنت بن جاتا ہے, جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے, تو اس کے دل کی کلی کا کیا حال ہے. بہت خوب ڈاکٹر صاحب, بہت خوب. حضور والا پیر صاحب, حضرت سیدہ کے وصال پاک کے جو امور ہیں اور کیفیات ہیں, اس سے پہلے حضرت علیہ السلام کا وصال ہوا, کچھ ان کیفیات کا تذکرہ ضرور فرمائیے. حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال پرملال اس نے امت مسلمہ کو تو نڈھال کیا ہی تھا, بالخصوص سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کا اس موقع پر شدت غم سے جو حال ہے وہ بیان سے باہر ہے. ان کی آپ کی کیفیات اور کس طرح حضور سے جدائی اور فراق, اور پھر یہ کہ دیکھیں کہ وہ ہستی ہیں جو ہر لمحہ حضور علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی شب کا آغاز کرتی ہیں اور اپنی صبح کا آغاز کرتی ہیں. سبحان. یعنی ایک ہستی جس کا اس قدر اپنے بابا جان اور امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار ہو, اور وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی اس انداز میں کریں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب ظاہری اعتبار سے چلنے کے قابل ہوئے تو آپ انہیں تیار کر کے بھیجتی کہ جائیں نانا جان کی خدمت میں, اور مسجد میں کھیلنا نہیں بلکہ دیکھنا ہے کہ حضور پر کون سی آیات جو ہیں ان کی نزول ہوتا ہے, اور حضور کون سی آیات وحی الہی کی تلاوت کرتے ہیں. اور پھر جب وہ گھر آتے ہیں تو گھر آ کر حضور علیہ السلام کی وحی کی کیفیات کو بیان کرتے ہیں, آیات کو دہراتے ہیں. یعنی یہ بچوں کی, بیٹوں کی اور اولاد مبارک کی تربیت کا ایک منظر ہے جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ کے اس عمل سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے. تو اب دیکھیں کہ حضور کے وصال مبارک پر وہ وحی الہی کا سلسلہ جو منقطع ہوا, اور جس ہستی کو وحی الہی سے اس قدر شغف تھا کہ وہ وحی الہی کو سننے کے لیے کان تمنائی تھے, محبوب خدا کو دیکھنا, صاحب قرآن سے قرآن کا فیض لینا, وحی الہی کی تلاوت سننا, یہ حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ کی زندگی کا محبوب ترین مشغلہ. اور جب آقا کے وصال سے یہ وحی الہی کا سلسلہ رکتا ہے اور پھر حضرت فاطمہ الزہراء جدائی کے اس صدمہ سے نڈھال ہوتی ہیں, تو آپ اپنی اس کیفیت کو یوں بیان کرتی ہیں کہ بعد از فراق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر جو غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں, اگر یہ دنوں پر ٹوٹتے تو دن رات کی سیاہی اور تاریکی میں بدل جاتے. یعنی وہ اپنی کیفیات کو اس طرح سے بیان کرتی ہیں, اور جتنا وقت بھی گزرا اس کے بعد حضور کی جدائی میں, فراق میں آقا کو یاد کرتے ہوئے گزرا. پھر آپ کے اپنے وصال مبارک کے حوالہ سے جو آپ نے ارشاد فرمایا, مجھ سے پوچھا, اس بات کو اگر ہم دیکھیں تو اپنی اولاد مبارک کی تربیت اتنی عمدہ کم سنی میں کرنے کے بعد آپ کو چونکہ حضور سے یہ بشارت حاصل تھی کہ میری اہل بیت اطہار میں سب سے پہلے مجھے تم آ کر ملو گی. اس بات کو حضرت فاطمہ الزہراء محدثین نے اس کو ذرا وضاحت سے یوں لکھا کہ حضور نے مرض وصال میں قریب کیا, کچھ کانوں میں کہا تو وہ بہت زیادہ دل گرفتہ ہوئیں, پھر دوبارہ حضور نے قریب کیا اور کچھ کہا کانوں میں تو وہ خوش, یعنی انہیں کھلکھلا کے ہنسی, انہیں خوشی اور راحت جیسے ہوتی ہے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے وصال کے بعد پوچھا کہ یہ کیا راز کی باتیں تھیں جو حضور نے آپ سے کیں. تو آپ نے فرمایا کہ پہلے حضور نے مجھے اپنے مرض وصال کی خبر دی کہ میں اب اس دنیا فانی سے اپنے خالق اعلیٰ کے حضور, رفیق اعلیٰ کے حضور حاضر ہو جاؤں گا. اور پھر دوسری مرتبہ حضور نے, میں غمزدہ ہوئی, پریشان ہوئی, تو حضور نے مجھے قریب کیا اور فرمایا کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ میری آپ اجازت دیں تو کچھ کالرز ہیں, ہم کالز لے لیتے ہیں, آپ کی گفتگو جاری رہے گی. جی, ہمارے لاہور سے محمد قاسم صاحب ہیں. السلام علیکم قاسم صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک سر جی. رمضان المبارک اچھا گزر رہا ہے آپ کا؟
यही बहुत अच्छा गुजरा, मुबारक है आपका 92 में, बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। आपका क्या सवाल है, इरशाद फरमाइए। मेरा सवाल ये है, अब्बू का फालज हुआ है अच्छा तो रोजे नहीं रख सकता, जी रोजे रख सकता है कि नहीं? जी, ये आपको अर्ज़ करते हैं, बिल्कुल आप थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे। इसका जो शरई मसला है वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। कराची से हमारे साथ मोहम्मद आतिफ़ साहब हैं। जी अस्सलाम वालेकुम निज़ामी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आतिफ़ साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र निज़ामी साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छी ट्रांसमिशन आपकी चल रही है। ये तो आपकी मेरा मोहब्बत सवाल है। जी, मेरा सवाल ये था कि एक बंदे ने रोजा रखा है तो जी। उस नमाज पढ़ ली है, नमाज पढ़ने के बाद उसको क्या आ जाती है, जी, तो उसके बारे में पूछना था कि क्या उसका रोजा बाकी रह जाएगा या नहीं रहेगा। और दूसरा ये कि हज़रत फातिमा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में तो हम बात करते हैं, जी, लेकिन जो हमारी जो आजकल की नौजवान नस्ल है जी, उनकी सीरत पर कैसे अमल करे, इसके लिए आप थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं। ज़रूर, बिल्कुल। ये पीर साहब की गुफ्तगू हम सुन ले, फिर आपके सब के जवाब अर्ज़ करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। हुज़ूर वाला आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बार ये ख़बर दी कि क्या तुम इस बात पर खुश नहीं हो कि सबसे पहले मेरी आले बैत से मुझे तुम मिलोगी। इस बात पर मैं मुस्कुरा उठी, खिलखिला उठी, सुभान खुशी। अल्लाह। अब ज़रा इस एक जुमले से मिजाज का अंदाज़ा लगाइए, शान क्या है कि एक हस्ती को विसाल की खबर दी जा रही है और वो खुश, वो जो इकबाल रहमत ने कहा ना, निशाने मर्द मोमन बात तो गोयम चुमर गायत तबस्सुम बर लबे उस, ये फैज़ है बारगाह सैयदा कायनात का कि वो विसाल मुबारक की ख़बर से आप इस कदर खुशी आपने महसूस फरमाई। अब इसमें एक चीज़ बहुत ही अहम है जो समझने से ताल्लुक़ रखती है। एक बार हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी मजलिस मुबारक में इरशाद फरमाया कि ख़ातून के लिए, एक औरत के लिए सबसे अच्छी चीज़, अच्छी बात क्या है। हज़रत मौला अली मुर्तज़ा ने आकर आपसे बात की कि आज आका ने ये पूछा है, हर किसी ने अपनी समझ के मुताबिक जवाब दिया है, तो पाक बीबी ने फरमाया औरत के लिए सबसे उम्दा और अच्छी चीज़ हया है। आपने अपने विसाल मुबारक में भी इस बात का लिहाज रखा। और हज़रत अस्मा बिनत उमैस एक बार मिलने के लिए आई तो उनसे खबशा का हाल पूछते हुए आपने बात की, तो उन्होंने कहा कि वहाँ लोग ख़वातीन का जनाजा इस तरह उठाते हैं कि खजूर की शाखें जो हैं वो चारपाई के ऊपर जो है वो उसको ऐसे बनाते कर दे के करते हैं और उसके बाद ऊपर चादर डालते हैं कि वो जिस्म के उभार जो हैं वो नुमाया ना हो। आपने फरमाया कि मुझे वो ज़रा बना कर दिखाओ, तो उन्होंने बना कर वो दिखाया। बहुत खुश हुई और वसीयत फरमाई कि मेरा जनाजा इस तरह उठाया जाए और रात के वक्त उठाया जाए, यानी पर्दे का इस कदर लिहाज और इस कदर ख़याल। और ये पर्दे का ख़याल आपको तो है ही, आपके रब को आपके पर्दे का कितना ख्याल है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा जब पुल सरात पर आएगी तो अल्लाह की तरफ से हातिफ़े गैब जो है अर्श से निदा करेगा कि अहले माशर अपनी आंखों को झुका लो। सुभान अल्लाह, सुभान। 70,000 हूरों के झुरमट में बिजली की सूरत के साथ पुल सरात से आप गुजर जाएंगी। डॉक्टर साहब, मैं अपने समझने के लिए अर्ज़ करना चाहता हूँ कि क्या 70,000 हूरों का झुरमट पाक बीबी के पर्दे के लिए काफी न था कि फिर अहले माशर को हुक्म दिया जा रहा है कि अपनी आंखों को। सुभान अल्लाह। क्या तकरीम फातिमा मैदान हशर में है। हमें ये अहादीस और हुजूर के फरामीन क्यों समझ में नहीं आते? तो ये चीज़ें समझने से ताल्लुक़ रखती हैं। इसी तरह आपकी हस्बे हिदायत और आपकी वसीयत के मुताबिक ही फिर आपका जो आखिरी सफ़र है वो इस तरह मुकम्मल हुआ और जन्नतुल बकी में आप माहवे इस्तराहत हैं, मंबा नूर और मरकज़ नूर व हिदायत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्द वो वक्त लाए जब
چاندی سونا اور موتیوں سے آپ کے اس مزار مبارک کو جس کے گرد اقبال طواف کرنے کو بے چین رہتا تھا اور جس سرزمین کو اقبال بوسے دینے کے لیے بے چین ہے، اس سرزمین پہ آپ کا روضہ مبارک تعمیر ہو۔ آپ تو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، وہ تو ہم اپنی آنکھوں کی تسکین کے لیے، آپ کے غلام اور کنیزیں اپنی آنکھوں کی تسکین کے لیے ایسا چاہتے ہیں کہ اتنا عمدہ ہو۔ جب ہمارے گھر ان کے کرم سے اتنے اعلیٰ بن گئے تو ان کا در دولت جو ہے وہ بھی تو اسی طرح منور اور جگمگانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد قاسم صاحب کے والد کو فالج ہے اور وہ عمر کے بھی آخری حصے میں ضعیف ہیں بہت، تو روزہ نہیں رکھ سکتے، تو میرا خیال ہے وہ پھر فدیہ دے دیں گے، اور فدیہ وہ ہوگا جو صدقہ فطر کے برابر ہے۔ جی وہ ہوگا، اور یہ سحر افطار کھانا پینا افطاری کا اس حوالے سے جتنا بنتا ہو اس حوالے سے دے دیں۔ حساب سے 250 روپے ہیں، 250 روپے گندم کے حساب سے پورے مہینے کا، 7,500 روپے پورے مہینے کا فدیہ یہ ہے، اس سال کا فدیہ یہ گندم کا ہے، یہ کا زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اپنی استطاعت کے مطابق جیسا جی۔ کراچی سے جو پوچھا تھا محمد عاطف صاحب نے کہ روزہ رکھا، نماز پڑھ لی، پھر قے ہو گئی، تو روزے کا کیا حکم ہوگا؟ کیسے روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ کیسے روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ قائم رہے گا، بالکل قائم رہے گا۔ اصل میں وہ کیسے روزے ٹوٹنے کا مسئلہ نہیں ہے، اگر اتنی نکاہت یا کمزوری محسوس ہو کہ فجر کے فوراً بعد ہی یہ عارضہ لاحق ہو گیا اور شام تک ممکن نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت جبر تو نہیں کرے گا، ظلم اجازت دے رکھی ہے، سہولت دی، قضا ہوگی پھر۔ دوسرا مسئلہ جو انہوں نے بہت اہم بات کی ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ کی حیات طیبہ پر گفتگو آپ فرماتے ہیں، کیا طریقہ ہو کہ ہماری نسل نو ادھر متوجہ ہو اور وہ سیرت حضرت سیدہ فاطمہ سے استفادہ کرے؟ حضور والا آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، اور بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کے سیکھتے ہیں۔ بے شک۔ حضرت سیدہ زہرا پاک نے بھی تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھ کے سیکھا ہے، اور نبی اکرم علیہ تحیت و ثناء کی ذات کو دیکھ کے سیکھا ہے، جناب فاطمہ بنت اسد کو دیکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک بات اور جو آپ فرما رہے ہیں وہ یہ کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک پاکستان میں ہمارا سلیبس اور نصاب اس طرح کا تھا کہ ان ہستیوں کی شخصیت اور عظمت کو بہت اجاگر کیا، بہت اہم نقطہ ہے۔ یعنی ہمارے بچے بیٹے بیٹیاں ان کی شخصیت کو پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد آئیڈیلائز کرتے تھے، رول ماڈل بناتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی کمی ہے۔ اگر اس کا کوئی اللہ رب العزت سبب بن جائے، ہمارے ارباب اقتدار اور نصاب بنانے والے لوگ جو ہیں وہ اس طرف توجہ دیں تو اس سے بہت بڑا کام آسان ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ ناظرین مکرم، ہمیں وقفہ لینا ہے، کچھ دیر کے بعد ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، یہ خوبصورت باتیں اسی طرح جاری رہیں گی۔ ویلکم بیک ناظرین، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ مجھے ڈاکٹر طاہر تنولی صاحب سے 2-3 باتیں کرنی ہیں، امید ہے آپ کی بھی دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ حضور والا، ہم جو قوالی سن رہے تھے اس میں دہلیز سیدہ فاطمہ کا ذکر ہو رہا تھا۔ مجھ سے کوئی پوچھے پتہ سیدہ فاطمہ کی دہلیز کا، تو میں کہوں گا باب جبریل سے داخل ہوں سبحان اللہ تو دہلیز فاطمہ آتی ہے، سبحان اللہ، اس سے آگے بڑھیں تو قدمین شریفین کی ریاض العشاق آتی ہے، سبحان اللہ، اس سے آگے بڑھیں تو مواز شریف آتا ہے۔ یہ ایڈریس ہے اس دہلیز کا۔ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ جہاں صالحین کا ذکر خیر ہوتا ہے وہاں نزول رحمت ہوتا ہے، سبحان اللہ، تو جہاں صالحین کے سرداروں کا ذکر ہوگا وہاں کیا عالم ہوگا؟ اللہ اکبر، وہاں رحمتوں کی ڈاکٹر صاحب تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کیا بات ہے۔ جو آپ سے نے ارشاد فرمایا کہ جہاں ذکر کرنے والے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا، لا یشکا، سبحان اللہ، سبحان وہ بدبخت نہیں ہو سکتا، چاہے وہ جاتے جاتے ہی بیٹھ جائے۔ کیا بات ہے۔ یعنی اگر حدیث کا پورا خلاصہ سامنے رکھیں، جس کی یہ نیت بھی نہ ہو کہ وہ ذکر کے لیے آیا اس میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جو سراپا ذکر ہستیاں ہیں، جن ہستیوں کو دیکھ کے ذکر کا معنی پتہ چلتا واہ ہے۔ واہ واہ۔ ابھی ڈاکٹر صاحب ہمیں عاطف صاحب نے کوسچن کیا تھا کراچی سے کہ آج کی نسل کیسے نسل نو بات کرے، تو آپ دیکھیں اس کا جواب ہی یہ ہستیاں ہیں جو سیدہ کائنات سفر آخرت جس کا ذکر بھی ہوا، کہ جو پتہ چلا کہ بنیادی جو ویلیو ہے
جیسے آپ نے فرمایا کہ حبشہ والوں کی طرح مجھے اس دنیا سے رخصت کرنا، میری چارپائی کو اس طرح کور کرنا، تو دو باتیں پتہ چلیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آج کی نسل نو کے لیے میسج یہ ہے کہ ساری خیر کی جو بنیاد ہے وہ حیا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ آپ دوسرے کلچر سے بھی وہ چیز لے سکتے ہیں جو آپ کو حیا سکھائے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اب دیکھیں، آپ نے حبشہ کا سن کے فرمایا نا۔ اچھا، بالعموم ہم دوسرے کلچر سے وہ چیزیں لیتے ہیں جو حیا سوز ہیں، خلاف ہوتی ہیں۔ استغفر اللہ، یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو آج کل جو زمانہ ہے سوشل میڈیا کا، چیزیں اتنی انٹریکٹ ہو رہی ہیں اور پوری گلوبلائز لوکلائز ہو چکی ہے چیزیں، تو ہم نے جو چیزیں پک کرنی ہیں وہاں سے، وہ چیزیں پک کرنی ہیں جو ہماری پرائمری ویلیو سے کنٹراڈکٹ نہیں کر رہی، جو ہماری ویلیوز کو سپورٹ کرتی ہیں، ہماری ویلیوز کو انڈورس کرتی ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہم اس منزل کی طرف بڑھیں گے جو منزل ہمارے اکابرین کی، اہل بیت اطہار کی منزل ہے۔ صاحب، مجھے آپ سے آخری آج کی محفل کی آخری جو سوال آپ سے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ کا کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے کہ ہم کسی پاک ہستی کا ذکر کر رہے ہوں اور اس محفل میں اس کی روح پاک کا تصرف محسوس ہو؟ ڈاکٹر صاحب، ایسا بالکل ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ آج کی مجلس کو آپ ڈاکٹر صاحب لے لیں، ایسے لگتا ہے کہ ہم معمول کے الفاظ میں بات نہیں کر رہے، یعنی وہ جو چیزیں ہیں جن کیفیات کا صرف تصور کیا جا سکتا ہے، ان کیفیات کے ایکسپیرینس کے لمحے آ جاتے ہیں، جس طرح وہ گداز کی کیفیت اور ہوتی ہے، سوز ہوتا ہے، تاثیر محسوس ہوتی ہے۔ اب یہ جو تاثیر ہے، یہ تاثیر بنیادی طور پہ ایک کنیکشن ہے جس کا ایک سرا آپ کے دل میں ہے اور ایک سرا اور سرچشمے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تبھی تو وہ امپیکٹ آ رہا ہے نا، یعنی یہ وہ ویو ہے جو کہیں سے نکل کے یہاں تک آ رہی ہے، تو یہ اس تذکرے کی برکت ہے جس کی وجہ سے یہ ماحول اور یہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے الحمدللہ اس مبارک۔ حضور پیر صاحب، سیدہ فاطمہ الزہرا کی عبادت، ریاضت، آپ کا زہد و تقویٰ اور آپ کے ساتھ جو جنتی خواتین کا ذکر خیر آیا ہے، اس پر کچھ آپ روشنی ڈالیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے بہت پیارے صحابی ہیں، صاحب سر الرسول، جی ان کا خاص لقب جو ہے۔ تو آپ روایت کرتے ہیں کہ میں کچھ دن حاضر بارگاہ نبوی نہ ہو سکا، تو میری والدہ نے مجھے سرزنش کی، تنبیہ کی۔ میں نے وعدہ کیا کہ آج مغرب کی نماز میں اپنے آقا کی اقتداء میں پڑھوں گا۔ جامع ترمذی باب المناقب کی یہ حدیث ہے۔ جی، حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں مغرب کی نماز کے وقت حاضر ہوئے، نماز ادا کی۔ آقا اپنے بیت الشرف میں تشریف لے گئے، عشاء کے وقت پھر تشریف لائے، عشاء کی نماز بھی حضور کی اقتداء میں ادا کی، اور پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کی طرف چلے، تو یہ آپ کے پیچھے پیچھے۔ حضور علیہ السلام نے قدموں کی آہٹ سنی تو پوچھا کون ہو؟ حذیفہ، جی یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان۔ میرے آقا نے فرمایا میں تمہیں ایک بات بتاؤں، چونکہ جیسے آپ نے خوبصورت ٹچ دیا ہے کہ صاحب سر الرسول، تو اب یہ ہستیاں اس لائق ہیں کہ ان سے وہ باتیں کی جائیں اور ان کے ذریعہ سے آگے امت کو پہنچائی جائیں۔ کمال ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ آج میرے پاس ایک ایسا فرشتہ اترا ہے، جب سے اسے اللہ نے خلق کیا ہے وہ زمین پر نہیں اترا۔ سبحان اللہ۔ اس نے اپنے رب سے میری زیارت کی اجازت چاہی۔ اگر جسارت نہ ہو تو ایک جملہ کہہ دوں، آپ ارشاد فرمائیے۔ فرشتے حضور کے استاد نہیں ہیں، وہ حضور کی زیارت کے تمنائی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے رب سے میری زیارت کی اجازت چاہی ہے، اس سے آج اجازت ملی تو وہ زمین پر اترا اور اس نے مجھے یہ عرض کیا ہے کہ آقا ہم آسمان والے تو پہچانتے ہیں، زمین والوں کو بتا دیں کہ فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار ہے، سیدۃ النساء العالمین ہیں، اور ان کے بیٹے جوانان اہل الجنہ کے سردار۔ کیا بات ہے! یعنی وہ فرشتہ جب سے تخلیق کیا گیا وہ زمین پہ اترا ہی نہیں، اور اگر اترا ہے تو وہ کون سی کیا خبر پیش کر رہا ہے، اس سے اس بات کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ویسے بہت سی حدیث اور بھی اس کے علاوہ بہت سی حدیث، فرشتے کا کتنا اعزاز جی ہوگا بے شک، جس کو یہ سعادت ملی کہ وہ یہ پیغام۔ جی فرشتے تو اصل میں چونکہ یہ جانتے ہیں نا کہ یہ آگے، وہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی گفتگو میں اشارہ دیا تھا نا، حضرت جبرائیل، آپ نے شاید کہا تھا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام لباس لے کر آئے، تو وہ جب لباس لے کر آئے تو وہ روایت کے جو الفاظ ہیں کہ دستک دی تو انہوں نے اپنا تار
تعارف یہ نہیں کروایا بلکہ فرمایا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، یعنی یہ تعارف کروایا۔ تو یہ سمجھ معرفت جن کو حاصل ہے وہ تو اللہ رب العزت کا کرم ہے۔ اسی طرح اب یہ جو شان اللہ نے انہیں عطا فرمائی، ان کے جو سجدے ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب اللہ اپنا فضل فرماتا ہے، اپنی شان کا سے نوازتا ہے، اپنا کرم فرماتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، جب اللہ کسی پر اپنا فضل فرماتا ہے، جس چاہتا ہے نوازتا ہے، تو وہ پھر اپنے رب کی معرفت میں اور اپنے رب کی محبت میں سجدہ ریز ہونے میں انہیں جو سکون ملتا ہے وہ انہیں کسی اور جگہ سے نہیں ملتا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش نصیب ہستی ہیں۔ تو آپ ایک دن گرمی کا وقت ہے، دوپہر کا، تو آپ در دولت پہ حاضر ہوئیں اور دستک دی، ایک بار دو بار دروازہ نہیں کھلا، تو انہوں نے دیکھا کہ دستک کے باوجود دروازہ کیوں نہیں کھلا، تو انہوں نے در سے دیکھا، جھانکا، تو حیرت یہ انہیں ہوئی کہ جھولا بھی چل رہا ہے اور چکی بھی چل رہی ہے، واہ، چکی بھی چل رہی ہے اور جھولا بھی چل رہا ہے، اور جناب سیدہ ماہ استراحت ہیں، وہ وہیں سے پلٹیں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں اور آ کر یہ ماجرا عرض کیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ الزہرا روزہ سے ہیں اور شدت گرمی کی وجہ سے ان کے رب نے ان پر نیند کو طاری کر دیا ہے، کمال ہے جی، اور ملائک کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ حسنین کا جھولا بھی جھلائیں اور چکی بھی چلائیں۔ اللہ اکبر، یعنی جس گھر کی یہ شان ہے اور وہ اپنے رب کے ساتھ کس قدر ان کی رفتگی، ان کی محبت، اور یہ جو ڈاکٹر صاحب نے خیبر کے حوالہ سے بات کی، بہت ہی خوبصورت بات ہے، اس میں حضرت مولا علی مرتضیٰ کی پوری زندگی کے جہاد کی شان جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور حضرت پیر مہر علی شاہ علیہ رحمت نے اس بات کو ایک بڑے خوبصورت جملے میں سمویا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی کافر، مشرک، یہودی کسی کو بھی قتل کرتے تھے تو آپ اس کی میت سے، یعنی اس دور میں اس پر جتنا مال ہوتا تھا، زر و جواہر، وہ اس قاتل کی ملکیت، بالکل اصول جنگ کے مطابق قاتل کی وہ ملکیت ہوتا تھا، تو آپ نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں کی تھی، یعنی جس کو بھی قتل کرتے تھے اس کی طرف کبھی توجہ مقتول کی جو ہے یا جو اس کی اشیاء سے کوئی غرض ہی نہیں، تاکہ خالص رہے، رضائے الہی کے لیے اپنا کام سر انجام دیا، اور دینے کے بعد اس کو کوئی دنیاوی فائدہ، کوئی دنیاوی فائدہ نہیں، غرض ہی نہیں۔ اور وہ جو آپ نے 3 طلاق والی بات کی ہے نا، وہ آپ کا ایک بہت ہی خوبصورت قول ہے حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کا، جس سے اس گھر کی ساری شان اجاگر ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ دنیا سے نکل جائے، زہد کا مطلب یہ ہے کہ مال دنیا کی محبت بندے کے دل سے نکل جائے۔ کمال ہے جی، کمال، کیا بات ہے، مال دنیا کی محبت بندے کے دل سے نکل جائے، یہ کیسا فلسفہ ہے، اور اس کو سمجھنے کی ہمیں کس قدر اشد ضرورت ہے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ بھی جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا میری امت کے لیے جیسے پچھلی امتوں کی مختلف آزمائشیں تھیں، پچھلی امتوں میں مختلف انبیاء کی امتوں میں مختلف آزمائشیں رہیں، اور زیادہ امتوں کی آزمائشیں شرک کے ذریعہ سے تھیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی آزمائش جو ہے وہ اللہ نے مال دنیا میں رکھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم میرے بعد شرک نہیں بلکہ تم مال دنیا کی محبت میں، اور امیر المومنین ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا کی محبت سے بچا جا سکتا ہے، بچتا وہی ہے امام الفقراء، امام الاولیاء، ایسے تو نہیں ہے نا، بچتا وہی ہے جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ جو ان کے در دولت سے اپنی نسبت غلامی جوڑ لیتا ہے، اسی کو وہ فیض عطا ہوتا ہے، اور اسی کو وہ سب کچھ ان کے در کرم سے نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، سیدہ کائنات کے فضائل، آپ کے مناقب قرآن و حدیث سے ہمیں ملتے ہیں، اور ہمارے اکابرین نے بھی بڑے بیان کیے ہیں۔ اگر اجازت ہو تو میں علامہ کا ایک شعر آپ کی نظر ضرور کروں۔ علامہ فرماتے ہیں نوری و ہم آتشی فرما برش، گم رضایش در رضائش شوہرش، کہ آپ کی شان یہ ہے کہ فرشتے بھی آپ کی تابعداری کے لیے کھڑے ہیں، اور آتشی مخلوق بھی، جنات بھی آپ کے سامنے خادم بن کے کھڑے ہیں،
اور آپ نے اپنی رضا کو اپنے شور کی رضا میں گم کر دیا۔ ادب پروردہ صبر و رضا، آسیہ گردن و لب قرآن سرا۔ قرآن سرا، سبحان اللہ۔ یعنی اگر سراپا تسلیم و رضا دیکھنا ہو تو سیدہ کائنات ہے۔ آج چکی چل رہی ہے جی، لیکن قرآن مجید زبان سے مسلسل جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائے کچھ۔ قبلہ تنولی صاحب، گزارش یہ ہے کہ جو حضور پیر صاحب نے جو موضوع اب چھیڑ دیا ہے اور سبحان اس کی اللہ، تائید آپ نے فرمائی ہے، یہ فرشتے کیوں نہیں خدمت کریں گے؟ ہمیں اصول سمجھنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما ارسلت الی الخلق کافہ، کہ مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب اس کی وضاحت میں سارے مفسرین اور سارے محدثین یہ لکھتے ہیں کہ سوا اللہ کے سوا، کیونکہ وہ تو خالق ہے، باقی ہر چیز اس کی مخلوق ہے، وہ ملائکہ ہوں، وہ حور و غلمان ہوں، وہ جنت ہے، جو کچھ بھی ہے کائنات میں، جو کائنات تخلیق میں آتا ہے، اس ہر چیز کے لیے میرے رسول بڑی بن کے پیاری آئے۔ بات کی آپ نے، یعنی آپ نے جو سیدہ کائنات کی شان بیان کی ہمارے لیے نہیں ہے صرف، جی سب مخلوق اب کے لیے۔ دیکھیے نا، اس کا مطلب ہے جبریل بھی اللہ کی مخلوق ہے، سبحان اللہ، اسرائیل بھی اللہ کی مخلوق ہیں، میکائیل بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اسرافیل بھی، باقی بھی بہت سارے ملائکہ، ہمیں تو 4 کا ہی پتہ ہے۔ تو جناب جبریل جب اللہ کی مخلوق ہیں تو ہر مخلوق کی طرف میرے رسول بن کے آئے ہیں، تو جبریل تو پھر امتی ہوئے نا، سبحان اللہ۔ تو جبریل امتی ہیں، تو امتی کیوں نہیں خدمت کرے گا آل محمد کی، آل رسول کی؟ سبحان اللہ۔ تو لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، قرآن کہتا ہے وہ تو معصیت کرتے ہی نہیں، بس جنہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کے مطابق ہی کرتے ہیں، کوئی حکم عدولی کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ جب ہم سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے فضائل کی بات کرتے ہیں تو جب تک ہم واقعہ مبالہ اس میں شامل نہ کریں تو فضائل کا باب تو مکمل نہیں ہوتا۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اب کتنے دن وہ ڈائلاگ تو چلتا رہا نا، اب مکالمے کو بہت بہتر سمجھتے ہیں، لیکن جب فرزندان توحید اور فرزندان تثلیث کے درمیان وہ جھگڑا تھا، اب وہ فیصلہ کروانے کے لیے پھر مباہلہ رکھا گیا۔ اب مباہلہ کے لیے جو 5 لوگ وہاں گئے ہیں، میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں، جناب امام حسن نے آپ کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، جناب حسین کو رسول اکرم نے اٹھایا ہوا ہے، اور جناب زہرا پاک رسول اکرم کے پیچھے ہیں، اور زہرا کے پیچھے مولا کائنات شیر خدا ہے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ کتنا خوبصورت بیان قبلہ پیر صاحب نے فرمایا آپ کی طہارت اور فضیلت کے حوالے سے، کہ ذرا اندازہ کریں وہ ہستی جس کے بال شاید سورج نے بھی نہیں دیکھے ہیں، لیکن آج فرزندان توحید کا، میں تو کہتا ہوں وہ 5 سٹار قافلہ ہے نا، 5 ستارہ قافلہ ہے، وہ نکلا ہے توحید کو بچانے کے لیے۔ اب جو عیسائیوں کا اسقف اعظم ہے، جو سب سے بڑا پادری ہے، جب اس نے دور سے دیکھا تو اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے پادریوں کو کہا کہ اب ان کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ تو نورانی لوگ ہیں، انہوں نے اگر احد کی طرف اشارہ کر دیا وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور ہماری نسلیں ہی مٹ جائیں گی۔ تو میں کبھی سوچتا ہوں کہ وہ یہود کاری لیتے یا عیسائی کاری لیتے مقابلہ، ادھر سے دعا ہوتی تو ان کا نام و نشان ہی مٹ جاتا، ان کی نسلیں ہی ختم ہو جاتی، لیکن کیونکہ یہ دنیا امتحان کے لیے ہے یا آزمائش کے لیے ہے اور قیامت تک ہمیں آزمایا جانا ہے، اور رحمت للعالمین کا گھرانہ ہے، رحمت للعالمین کا گھرانہ ہے۔ اور آقا کریم نے تو وہ طائف کے بازار میں پتھر کھا کے کہا تھا مولا کہ مجھے تو نے رحمت بنا کے بھیجا ہے نا۔ وہ اتنا حساس لمحہ تھا کہ اللہ کے غضب نے بھی فرشتوں سے کہا کہ بھائی چٹانیں الٹا دو، پہاڑ الٹا دو۔ اور حضور وہی لمحہ تھا کہ جب آقا گھر تشریف لاتے ہیں، یعنی مکہ واپس پہنچتے ہیں تو باہر استقبال کرنے کے لیے جناب ابو طالب نہیں ہیں، اور گھر آتے ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ نہیں ہیں، تو اس وقت میرے آقا کو کس ہستی نے سنبھالا، کس نے رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا پہ اپنی عقیدت اور محبت کو نچھاور کیا ہے؟ تو آیت مباہلہ بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جناب رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا نے توحید کو بچانے کے لیے، اب یہاں یہ جملہ میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا، یہ اہل بیت کی سیرت کا پیغام ہے اور ان ہستیوں کا حق بنتا ہے یہ پیغام ہم امت تک پہنچائیں، وہ یہ ہے کہ ان ہستیوں کی عقیدت برحق ہے، ہم یہی تو عرض کر رہے ہیں، فضیلت برحق ہے، لیکن ہر وہ عقیدت معتبر ہے جو عقیدہ توحید کے ضمن میں آئے گی، عقیدہ توحید سے برتر کوئی عقیدت نہیں ہے، لہٰذا ہمیں عقیدہ توحید کو سب سے اعلیٰ رکھنا ہے، سب سے بلند درجہ دینا ہے، اور ہر وہ عقیدت وہ مولا کائنات کی ہو، وہ جناب زہرا پاک کی ہو، وہ حسنین کریمین کی ہو، اہل بیت کی ہو، یا پھر صحابہ اکرام کے ادب اور احترام کی بات ہو، عقیدہ توحید سب سے اعلیٰ ہے، اور پھر عقیدہ رسالت، اور پھر عقیدہ رسالت، اور پھر ان ہستیوں کی حضرت امام حسن نے قربانی عقیدہ توحید کے لیے تو حضور آپ فرما رہے ہیں کہ ان کے والد گرامی نے 3 طلاقیں دی تھی، 3 طلاقیں والد گرامی نے دی تھی، اور پھر اس
کمال ہے۔ پہ دستخط جو ہیں وہ حضرت امام سبحان حسن نے اللہ، فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسی مثال آج ہم حضرت امام حسن کا تذکرہ کرتے ہیں، یا ان ہستیوں کا تذکرہ جب ہم کرتے ہیں، امام حسن علیہ السلام نے تو اپنا حق چھوڑ دیا تھا، اور ان کا تذکرہ کرنے والے دوسروں کا حق نہیں چھوڑتے۔ آپ سیرت پہ عمل بھی تو کرنا ہے نا۔ جناب امام حسین علیہ السلام، دیکھیں آج ہم یزید سے نفرت کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب حسین علیہ السلام کا براہ راست قاتل ہے، براہ راست، اللہ اس پہ لعنت کرے۔ لیکن امام حسین اس لیے تو نہیں نفرت کرتے تھے نا، وہ ابھی تو امام حسین علیہ السلام شہید نہیں ہوئے تھے، آپ کی گردن پہ تلوار نہیں چلی تھی، اس کا مطلب ہے آپ اس نظام سے نفرت کر رہے تھے۔ تو ہم ان ساری چیزوں کو قبول بھی کرتے ہیں، لیکن ان ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ سے ہمیں عفت کا، حیا کا، عبادت گزاری کا، سخاوت کا، اور میں ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آج قبلہ پیر صاحب نے تصرف فرمایا ہے کہ حضرت حذیفہ والی حدیث مبارکہ میں عرض کرنا چاہ رہا کیا تھا، بات، آپ نے دل سے دل میں اس بات کو چرا لیا ہے، بلکہ چرانا شاید مناسب نہیں ایکچولی ہوگا، وہ صاحب اسرار ہے نا، صاحب اسرار فیضان کچھ چل رہا ہے۔ تو حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم کی ذات کے ساتھ اتنی محبت کرتی تھی کہ ایک دن گھر میں کھانا بنایا، روٹی پکائی، تو روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور کھانے لگی تو خیال آیا کہ پتہ نہیں میرے والد گرامی نے کھایا ہے یا نہیں کھایا۔ تو اسی وقت وہ ٹکڑا لے کے رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، تو آقا نے فرمایا ما ہادی الکسرا یا فاطمہ، فاطمہ یہ روٹی کا ٹکڑا کیا ہے؟ تو عرض کی آقا میں کھانے لگی تھی تو مجھے آپ کا خیال آیا۔ حضرت انس کہتے ہیں رسول اکرم نے وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، منہ میں ڈال کے کہا فاطمہ 3 دن کے بعد تیرے باپ نے کچھ کھایا۔ سبحان اللہ، تو یہ محبت کا عالم تھا، اور آپ کی وصال کی کیفیات ہو رہی تھی نا بیان، رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کا جب وصال ہوا تو یہ بڑا ہی دلدوز ایک جملہ محبت کے ساتھ حضرت انس کو ایک دن جناب زہرا نے فرمایا اطابت نفوسکم علی ان تحسوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، تم نے یہ کیسے برداشت کر لیا ہے کہ رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کو سپرد خاک کر دیا جائے؟ رسول اکرم کی ذات کے ساتھ یہ وابستگی کا عالم تھا۔ اور سخاوت کیا ہے؟ قرآن نے سند دی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ یہی آیات جو ہیں آج کے پروگرام کی ابتدا میں تلاوت کی گئی ہیں کہ ذرا اندازہ کیجئے ان ہستیوں کے پاس جو کچھ بھی تھا، امیر کائنات ہیں۔ آپ اجازت دیں، آپ کی بات جاری رہے گی، ہم کالرز لے لیں۔ جی بسم اللہ۔ جناب اشتیاق حسین ہیں راول پنڈی سے، تشریف رکھتے ہیں آپ۔ اشتیاق صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نظامی صاحب آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے۔ آپ کا کیا سوال ہے حضور والا؟ سر میری ایک چھوٹی سی جسارت ہے، پیر صاحب کے ہوتے ہوئے، قبلہ تنولی صاحب کے ہوتے ہوئے، صرف میں اپنا ذکر جو ہے نا، جو ذکر خاص چل رہا ہے بی بی پاک صاحبہ کا، میں اس میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں، اور میرا کوئی سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ پاک ان کے در سے ہمیں جوڑے رکھے، اور رب العالمین ہماری چھوٹی سی جسارت ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ کے لیے ہمارا ان کے ساتھ خاتمہ بھی نہیں بات کرے، اور کچھ بھی نہیں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، آپ کی دعا قبول فرمائے۔ جی اکرام صاحب، اکرام صاحب۔ شاہ صاحب کوئی سوال ہے میرا، تہجد دی نماز وتر چھڈ کے ہو جاندی ہے؟ دوبارہ کہنا حضور۔ اگر وتر رات نو چھڈ دئیے تو تہجد دی نماز کس ٹائم پڑھنی چاہیے تے کنی پڑھنی چاہیے؟ بغیر سوئے تہجد ہو جائے۔ آپ بخاری صاحب فرمائیے۔ جی قبلہ تہجد ہو جاتی ہے، کیونکہ تہجد کے لیے سونا جو ہے نا وہ کوئی شرط نہیں ہے، تہجد نفل نماز ہے، ٹھیک ہے، اور نفل نماز جو ہے وہ تو کسی وقت بھی ادا کی جاتی ہے، لیکن رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا نے ہر چیز کا معمول بیان فرمایا ہے، عمومی طور پہ آپ نے بیان فرمایا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ رات سونے کے لیے ہے اور دن کمانے کے لیے ہے، ہم نے اسے الٹ کر دیا ہے۔ تو رسول اکرم کا معمول یہ تھا کہ آپ نماز عشاء کے فوراً بعد آرام فرماتے تھے، لہذا اس سنت کے مطابق تو سو کر ہی تہجد پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کبھی بندہ نہ سو پائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تہجد آپ چھوڑ دیں، آپ کو وہ نفل ضرور ادا کر لینے چاہیے، میرا رب قبول فرمانے والا۔ وتر بھی اگر نہ پڑھے ہو تو؟ وتر نہ پڑھے ہوں؟ ہاں یہ سوال تھا نا، تو پہلے پڑھے جائیں گے، وتر تو پہلے پڑھے پڑھ کے پھر تہجد پڑھی پھر تہجد پڑھی جائے گی، بالکل بجا ہے۔ جی آپ ارشاد فرما رہے تھے۔ جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کی ذات کے ساتھ آپ کو اتنی محبت تھی کہ آپ وہ روٹی کا ٹکڑا بھی اٹھا کے لائیں اور رسول اکرم کی بارگاہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کئی بار ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کچھ کھانا تناول فرمایا یا کسی نے دعوت کی
تو لقمہ لیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ پتہ نہیں فاطمہ نے کھایا ہے کہ نہیں، ایسا میں نے سنا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا ہر بار وہاں پھر بھیجتے تھے اور آپ ارشاد فرماتے تھے، اور خاص طور پہ اس خدمت پہ مامور حضرت سلمان فارسی ہوا کرتے تھے، اور انہیں حکم ہوتا تھا کہ آپ جائیے اور جناب زہرا پاک کی خدمت میں اس چیز کو پیش کیجئے۔ اور ایک واقعے کی طرف قبلہ پیر صاحب نے اشارہ فرمایا کہ حضرت زہرا پاک آرام کر رہی ہیں، اور وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے، اور وہ جھولا جو ہے وہ بھی ہل رہا ہے، اور جناب جبریل علیہ السلام، اور یہی واقعہ حضرت سلمان فارسی بھی ایک موقع پہ بیان کرتے ہیں، اور رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں، اور اس وقت زہرا سو نہیں رہی تھی، وہ نماز ادا کر رہی تھی، اور بچوں کی خدمت کے لیے میرے رب نے نورانی مخلوق کو بھیجا تھا جو ان کی خدمت کر رہے تھے۔ یہاں یہ جملہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان ہستیوں کو یہ مقام صرف اس لیے نہیں ملا کہ ان کا نسبی تعلق ہے رسول اکرم کی ذات کے ساتھ، انہوں نے اپنے کردار سے اور اپنے عمل سے یہ حق ادا کیا ہے۔ دیکھیں 1,24,000 انبیاء آئے اور ختم نبوت کا تاج میرے آقا کو ملا، امامت کا تاج میرے آقا کو ملا، سارے انبیاء کو میرے رب نے صداقت بھی عطا فرمائی، امانت بھی عطا فرمائی، طہارت بھی عطا فرمائی، ساری کرامات میرے رب نے عطا فرمائی، لیکن جو درجہ میرے رسول کا ہے، صبر کا جو درجہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہوئے جناب اسماعیل کی گردن پہ رکھتے ہی ہیں تو میرے رب نے ارشاد فرمایا وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، آنکھیں کھولو کہ میں نے قربانی بھی قبول کر لی ہے، بیٹا دوبارہ عطا فرما دیا ہے۔ لیکن جب حبیب اللہ کا امتحان ہوتا ہے تو صرف چھری یا تلوار رکھنے سے امتحان ختم نہیں ہوتا، جب تک جناب علی اصغر قربان نہیں ہوتے میرے رسول کا امتحان جاری رہتا ہے۔ اب دیکھیے رسول اکرم کے ہوتے ہوئے زندگی میں، ظاہری زندگی میں، حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ وہ جو کربلا کا امتحان تھا یہ تو رسول اکرم پہلے ہی دیکھ رہے تھے، لیکن کسی ایک موقع پہ آقا نے یہ تو نہیں کہا کہ مولا یہ ٹال دے یا حسین کو معاف کر دے، کہا حسین کو صبر عطا فرما۔ تو ان ہستیوں نے بھی یہ جو جنت کی سرداری پائی ہے، نسب اپنی جگہ یہ حسب سے پائی ہے، اپنے کردار سے پائی ہے، اپنے اعمال سے پائی ہے۔ تو حضرت زہرا پاک کے حیات طیبہ میں ہمیں سب سے بڑھ کر طہارت، حیا، عفت اور سخاوتی نظر آپ کی بات سے مجھے یاد آ رہا تھا کہ جس طرح حضرت سیدہ کے گھرانے میں فرشتے خدمت انجام دیتے تھے، اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے کون کون لوگ خدمت انجام دیتے تھے۔ یہ بھی انتخاب ہے۔ حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت بلال حبشی ہیں، فرشتے بھی ان کے قدموں کے نیچے پر بچھائیں، جناب ابو ذر ہیں، جناب ابو ذر ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور حضرت فضہ ہیں، کیا کہنے۔ اب جنہوں نے دنیا کو طلاق دی ان کا نوکر ابو ذر ہے، ابو ذر ہے، فضہ ہے، سبحان اللہ، کمال ہے، سبحان اللہ، دنیا ان کی نوکر ہے، جی ہاں سبحان اللہ۔ حضور پیر صاحب، حضرت سیدہ کی جو تعلیمات ہیں، آپ کا روشن کردار ہے، اس میں ہمارے لیے ظاہر ہے بہت سارے سبق کے پہلو ہیں، اور ہمیں جس طرح بخاری صاحب فرما رہے تھے کہ محض ایک تو ظاہر عقیدت ہے اور محبت ہے اور عشق ہے، اس کا اظہار ہے، ہمارے عمل میں بھی اس کا کچھ انعکاس ہونا نہیں چاہیے، کچھ جھلکیاں، ہم وہ سیرت، وہ رستہ اپنائیں۔ جی، یہ جو فقر اختیاری کی بات آپ کر رہے تھے، بی بی پاک کے حوالہ سے بھی اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے بھی، آج کی سورہ دہر کی مبارک آیات سے اس کی ایک نئی جہت جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، ان کو کھانے سے دلچسپی نہیں ہے بلکہ کھلانے سے کھلانے کے عمل کی اللہ رب العزت تعریف فرما رہے ہیں، یعنی ان کو کھلانا اور کھلانے کی تعریف آگے یہ ہو رہی ہے کہ اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے، اعلیٰ حب ہی، اس کی محبت میں وہ کھلاتے ہیں، کھانا بس اپنی وہ ایک زندگی کی رمق باقی رکھنے کے لیے بہت قلیل غذا جتنا اس دنیا سے تعلق ہے وہ رکھنا، بس جسمانی تقاضے کے آپ اجازت دیں تو کالز لے لیں۔ ضرور جی، محمد علی صاحب گلگت سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ جی محمد علی صاحب، السلام علیکم۔ گلگت تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی ٹی وی ذرا آہستہ کیجئے اپنا تاکہ ہم بات چیت کر سکیں۔ آواز صحیح آتی ہے نا ابھی؟ ٹی وی کی آواز بند کریں گے تو بات ہوگی۔ سر ٹی وی پہ میں نہیں ہوں، میں اگلے کمرے میں گیا ہوں۔ اچھا چلیے، اب آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائیے آپ کا کیا سوال ہے؟
جی سر، میرا سوال ہے پیر صاحب سے کہ آج اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف بیان کرتا ہے پیر صاحب، بہت مزہ آیا سن کر، بہت اچھی تعریف بیان کرتا ہے۔ میرا ایک سوال ہے پیر صاحب سے، جی ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہے، گھر کے لوگ، ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہے، جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار، جی قرآن نے تو ان کو جنت کی بشارت دی ہے، قل وعد اللہ حسنا۔ لیکن اب میرا سوال یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت میں اہل سنت کے عقیدے کے مطابق افضل کون ہے؟ ایک عقیدے میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء ہے، جی انبیاء کے بعد جی سب سے بلند درجے۔ جی وہ ہم آپ کو جواب عرض کرتے ہیں، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں۔ تو حضرت پیر صاحب آپ کی تعریف بھی کر رہے تھے کہ بہت عمدہ آپ گفتگو فرماتے ہیں اہل بیت کے حوالے سے، اور ہمیشہ وہ استفادہ کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا، یہ بات ضرور کر لینی چاہیے کہ اہل بیت اطہار کا بھی مقام ہے، صحابہ کرام کا بھی مقام ہے، اور ظاہر ہے اہل بیت تو جزو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور صحابہ کرام ہماری آنکھوں کا سر کا تاج ہیں۔ میرے خیال یہ ابتدائی جملوں میں ہی میرے یہ بات تھی کہ آقا سے نسبت رکھنے والی ہر ہستی ہمارے لیے بہت بے زیادہ شک ایسا ہی، بے شک ایسا ہی۔ جی محمد صفدر صاحب حافظ آباد سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ سر، بہت ٹھیک ہوں۔ تو سر میں حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پیاری پیاری بیٹی بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور ان کے حضور ایک شعر نذرانہ عقیدت جی آپ کے توسط سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد کیجئے۔ سردار جو بھی منگنائی در فاطمہ تو منگ، واہ سبحان اللہ۔ سردار جو بھی منگنائی در فاطمہ تو منگ، سردار جو بھی منگنائی در فاطمہ تو منگ، مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مختار کل دی بیٹی ہے۔ تو ایک میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے جی ٹھیک ہے۔ کہ وہ آگے آپ کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ کسی مشہور نعت خواں جی کو آپ دعوت دیتے تھے، تو وہ آپ وہ ذرا وہ بھی سلسلہ سر جاری رکھا جی کریں۔ انشاءاللہ وہ سلسلہ جاری ہوگا، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں۔ جی ملک خالد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ملک خالد صاحب فرمائیے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کرتے ہوئے نظامی صاحب، ہمارے لیے بھی بہت عزت سعادت کی بات ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ مسجد نبوی میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے تو بی بی فاطمہ تو زہرا جب آتی تھی تو جناب آپ کھڑے ہو جاتے تھے، اس میں ذرا وضاحت کر کے بتا دیں مہربانی، آج تک سنتے تو آئے ہیں۔ جی بالکل، بہت خوبصورت آپ کا سوال ہے۔ میں بخاری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس سوال کو رسپونڈ کریں۔ جی قبلہ اس حوالے سے تفصیل سے تو بات ہو چکی ہے، لیکن اس میں یہ کریکشن کرنی ہے کہ وہ مسجد نبوی میں اصحاب کے جرمٹ میں نہیں تشریف لاتی تھی۔ جب رسول اکرم گھر تشریف فرما ہوتے تھے، وہ آتی تھی تو رسول اکرم کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے، انہیں مرحبا کہتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے اور پیار اور محبت سے نوازا کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت شکریہ۔ جو بات آپ فرما رہے تھے، اصل جو دعوی محبت یا تقاضۂ محبت ہے نا، وہ تکمیل ہی تب پاتا ہے جب آدمی اس عمل اور کردار کی سینے کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کے بغیر تو وہ دعوی محبت جو ہے وہ بالکل بیکار ہے، اور وہ خالص نہیں ہے۔ اس کے بغیر جو ہے وہ خالص تبھی ہوتا ہے، جیسے اب آپ اس پورے تذکرہ پاک میں دیکھیں کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو اس محبت کی دلیل آپ کی شب بیداریاں ہیں، آپ کی سجدہ ریزیاں ہیں، آپ کی جتنی عبادات کا معاملہ، روزے اور جو کچھ بھی جتنا معاملات ہیں، پوری زندگی کا زہد، تقوی، عبادت جو ہے وہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ وہ فاطمہ زہرا جن کی یہ شان ہے، ان کا وہ رب کتنی عظمت کا حامل ہوگا جسے وہ سجدے میں سر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے یاد کر رہی ہیں، جس کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ تو یہ کردار جو ہے محبت
نبھتی ہی تب ہے، محبت اپنی سچائی کی معراج کو تبھی پہنچتی ہے جب آدمی اپنے کردار کو اس سانچہ کردار میں اور ان کے نقش قدم کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتا ہے، تبھی وہ محبت پایہ تکمیل تک پہنچتی ہے، وگرنہ صرف ان کا ذکر کرنا باعث فضیلت تو ہے، بے شک یہ درست ہے کہ یہ بھی خالی نہیں ہے، لیکن جو چیز عمل کے حوالہ سے اقتداء اور ان کی پیروی کے حوالہ سے ہے، مقصود تو وہ ہے، مقصود وہ ہے نا کہ وہ رول ماڈل، جیسے اقبال کا علامہ کا شعر ڈاکٹر صاحب نے تنولی صاحب نے پڑھا نا، مادراں را اسوہ کامل بطول، وہ جو مصرع ہے، مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوہ کامل بطول، وہ اسوہ کاملہ جو ہے اس کو اختیار کرنا نہ صرف ماؤں کے لیے بلکہ مردوں کے لیے بھی اس میں جو پہلو ہیں آپ کی سیرت طیبہ سے روشنی کے، وہ پہلو ضرور اختیار کرنے چاہیے، اور محبت کا وہ محبت کی تعریف ہی یہ ہے کہ محب کی جو خوبیاں ہیں وہ جو ہے وہ محبوب کی خوبیاں محب سے ظاہر ہوں، وہ خوشبو آئے، اس سے پتہ چلے کہ یہ کس کا محب ہے۔ خواتین کے لیے بھی حضرت سیدہ کی زندگی میں خاص طور سے بے شک آپ تو ہیں ہی، یہ جو علامہ اقبال کی منقبت ہے اس میں انہوں نے یہ نساء اسلام کے لیے اس کا عنوان یہی اسرار الرموز میں رکھا ہے نا کہ یہ اسلام کی خواتین کے لیے آپ کا اسوہ حسنہ، بیٹی کی حیثیت میں، بیوی کی حیثیت اب میں، یہ والدہ کی دیکھیں، حیثیت یہ تین میں، پہلو جو ہیں ایک خاتون کی شخصیت کے تین جو مراحل ہیں، اس میں اگر ہم دیکھیں تو بیٹی کی حیثیت کا مرحلہ اس طرح اتنا عظیم اور اس قدر اطاعت سے وہ ہے آپ نے گزارا ہے کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی عزت، قدر، محبت، شفقت کی نگاہ سے دیکھتے، اور جیسے وہ ام ابیہ کے لقب پہ آگے بات ہوئی، بیٹی اتنی یعنی وہ دور انہوں نے اس قدر مثالی گزارا کہ حضور کی نگاہ میں اس سے زیادہ مثالی کردار کسی بیٹی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر جب وہ حوالہ عقد میں آتی ہیں، حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کے ساتھ خود گواہی دی، بلکہ اس صبح کی جو پہلی بات گفتگو آپ نے فرمائی، بعض تذکروں میں روایات میں اہل معرفت نے اس کو بیان کیا کہ حضور نے پوچھا تم نے اپنی اہلیہ کو کیسا پایا، تو انہوں نے آگے سے کہا عبادت الہی میں مددگار اور معاون پایا۔ یعنی کیا معیار ہے اور کیا شان ہے کہ جیسے حضرت مولا علی مرتضیٰ عابد شب بیدار تھے، اسی طرح جناب سیدہ بیوی ہیں تو یہ شان رکھتی ہیں، اور پھر جب ماں بنتی ہیں تو پھر یہ شان رکھتی ہیں کہ وہ حضرات حسنین کریمین علیہ السلام جو ہیں، جن کے یعنی ماں کے قدموں تلے جنت، لیکن یہ خود جوانان اہل الجنہ کے جو سردار ہیں ان کی بھی ماں بنتی ہیں، اور ان کی تربیت کر کے دنیا کو ایک مثالی ماں ہونے کا باقاعدہ اپنے کردار عمل سے اور اپنے شہزادگان کی صورت میں تحفہ عطا کرتی ہیں کہ مائیں ایسی ہوں تو پھر بیٹے ایسے ہوتے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت شکریہ آپ کی، بہت نوازش۔ السلام علیکم ناظرین کرام، 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ مجھے یعنی معین نظامی کو درس مثنوی مانوی آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، حضرت مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی کا کچھ انتخاب، اور اس کے بعد انشاءاللہ ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب اختتام پر مناجات ائمہ اہل بیت اطہار علیہم السلام میں سے انتخاب پیش کریں گے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جتنی بھی کتابیں ہیں، خاص طور پر ان کا دیوان غزلیات اور ان کی مثنوی، ان میں وہ جا بجا ایسے ایسے رنگوں میں نعت لکھتے ہیں، اور نعت کے ذیل میں صحابہ کرام کو اور اہل بیت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہ روایت ان کی غزلوں میں بھی ہے اور ان کی مثنوی مبارک میں بھی ہے، وہ مثنوی جو خود ایک مرکز رشد و ہدایت ہے اور سرچشمہ عرفان جس کو کہا جاتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں مثنوی کا ان کا ایک مصرع تو ضرب المثل بنا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں
از علی آموز اخلاص عمل، اگر آپ نے نیک کاموں میں حسن نیت کو دیکھنا ہو، اگر اخلاص کو دیکھنا ہو، تو وہ امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات والا صفات میں دیکھیں اور ان سے سیکھیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں اس حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المومنین کو مولا قرار دیا، فرماتے ہیں گفت ہر کورا منم مولا و دوست، ابن ام من علی مولا اوست، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کسی کو میں مولا ہوں اور جو کوئی مجھے دوست رکھتا ہے، یہ میرا چچا کا بیٹا علی اس کا مولا ہے اور اس کا دوست ہے۔ یہ اس کو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ان کو اپنا مولا اور اپنا دوست قرار دے۔ آگے اس کی تشریف دیکھیے، لفظ مولا کی کیسی عرفانی اور کتنی وسیع اس کی تعبیر فرماتے ہیں۔ کیست مولا، مولا کون ہوتا ہے؟ ان کے آزادت کنت، مولا وہ ہوتا ہے جو آپ کو آزاد کرے، بند رقیت ز پایت برکنت، اور آپ کے قدموں سے جو طرح طرح کی غلامی کی زنجیریں لپٹی ہوئی ہوں ان کو کاٹے توڑے اور آپ کو غلامی سے آزاد کرے۔ یہ غلامی فکری بھی ہے، یہ غلامی دینی بھی ہے، کسی بھی طرح کی غلامی ہے۔ تو گویا مولا کا منصب حضرت رومی کے نزدیک ایک ایسا منصب ہے جو منصب پیغمبری کے بعد متصل منسلق رشد و ہدایت کا منبع ہے۔ انہوں نے پیغمبران اسلام کی جو سب سے بڑی خدمت ہے یا سب سے بڑا کارنامہ ہے یا سب سے بڑا معجزہ ہے، وہ بھی یہ قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے انسانیت کو غلامیوں کی جکڑ بندیوں سے آزاد کیا، اسی طرح وہ مولا کو بھی اس سے منسلک کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت بات جس میں وہ بڑے ہی استعارے کے انداز میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ استعاراتی انداز اس لیے اختیار کیا ہے کہ چونکہ حضرت سیدہ کی ذات میں تھا اخفا اور پردہ اور حجاب، اور اسی لیے قیامت کے روز بھی جب آپ میدان حشر میں آئیں گی تو فرمایا جائے گا کہ آنکھیں نیچی کر لیجئے، تو آپ نے حضرت رومی نے ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں ذکر کیا، اس کا وہ میں پیش کرتا ہوں۔ یہ سادات کرام کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اولاد ہے، جو اولاد سیدہ فاطمہ ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ ان خلیفہ زادگان مقبلش زادہ اند از عنصر جان و دلش، کہ یہ جو سادات کرام ہیں یہ اتنے پسندیدہ ہیں، اتنے نیک بخت ہیں، اتنے خوش بخت ہیں، اتنے ہمارے لیے محترم ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنصر جان و دل سے پیدا ہوئے ہیں۔ اب یہ جو عنصر جان و دل ہے یہ حضرت فاطمہ کو قرار دیا ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو امید ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ درس مثنوی کا اسی طرح جاری رہے گا، ہر روز ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کریں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے یہ سعادت حاصل کریں گے۔ اور اب میں درخواست گزار ہوں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب سے کہ وہ مناجات پیش کریں گے، مگر اس سے پہلے ہمیں ایک مختصر سا وقفہ لینا ہے۔ جی ناظرین، آپ کو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب وقت ہے مناجات کا۔ ائمہ آل بیت اطہار کی مناجات میں سے ہم ہر پروگرام میں ایک مناجات پڑھتے ہیں کہ وہ برکت لیں اور اپنے ظاہر و باطن کو ہم منور کریں ان انوار سے۔ آج ہم جو مناجات پڑھیں گے وہ امام زین العابدین کی، وہ امام کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے سجدوں کا تصور کریں تو امام سجاد کی شخصیت سامنے آئے، اور وہ ہستی کہ عبادت کا حسن کیا ہے اس کے بارے میں سوچیں
تو زین العابدین کی شخصیت ہمارے چشم تصور میں آ جائے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں یوں دست پر دعا ہیں، الہی البسطنی الخطایا ثوب المذلتی، اے الہی میری خطاؤں نے مجھے ذلت کا لباس پہنا دیا، وجللنی تباعد من کا لباس مسکنتی، اور تیری بارگاہ سے دوری نے مجھے بے چارگی کا لباس دے دیا، وامات قلبی عظیم و جنایتی، اور جو بڑے بڑے گناہ مجھ سے جن کا ارتکاب ہوا انہوں نے میرے قلب کو مردہ کر دیا، فاحیہ بتوبۃ منک یا عملی و بغیتی، اور ہے میرے اللہ کہ تو ہی میری امید ہے، تو ہی میری طلب ہے، و یا سؤلی تو ہی میری آرزو ہے، و منیتی اور تو ہی میری چاہت ہے، میرے اس دل کو اپنی بارگاہ میں میری توبہ کے ذریعے سے زندگی عطا کر دے، فوا عزت کا ما اجد لذنوبی سوا کا غافرن، اے اللہ تیری عزت کی قسم کہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے کسی اور کو تیرے سوا معاف کرنے والا نہیں پاتا، ولا ارا لکسری غیرک جابرن، اے اللہ اپنی شکستگی کو اپنے ٹوٹے ہوئے احوال کو جوڑنے والا تیرے علاوہ میرا کوئی بھی نہیں ہے، وقد خضعت بالانابۃ الیک، اے اللہ میں توبہ کے ساتھ تیری بارگاہ میں جھکتا ہوں، وانوت بالاستکانۃ لدیک، اور میں درماندگی کے حال کے ساتھ تیری بارگاہ ہی میں گر پڑا ہوں، فإن طردتنی من بابک فبمن اولوذ، اے اللہ اگر تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا تو میں کس کو سہارا بناؤں گا، وإن رددتنی عن جنابک فبمن اعوذ، اور اگر مجھے تو نے اپنے دربار سے اپنی بارگاہ سے لوٹا دیا تو میں کہاں جا کے پناہ ڈھونڈوں گا، فوا اسفا من خجلتی و افتداحی، اے اللہ مجھے افسوس اپنی شرمساری پر اور گناہوں کے باعث اپنی رسوائی پر، وَوَالَحْفًا من سوء عملی و اجتراحی، اور افسوس میرے برے اعمال پر اور ان کے نتیجے میں میری زندگی میں آنے والی آلودگی پر، اسألک یا غافر ذنب الکبیر، اے اللہ جو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، ویا جابر العظم الکثیر، اور جو ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے والا ہے تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، انتہب لی موبقات الجرائر، کہ تو جو میرے بڑے بڑے گناہ ہیں جرائم ہیں اے اللہ ان پر مجھے معافی عطا کر دے، وتستر علی فاضحات سرائر، اور میرے جو خفیہ گناہ ہیں یا اللہ ان پر تو پردہ ڈال دے، ولا تخلنی فی مشہد القیامت من برد عفوک و مغفرتک، اے اللہ قیامت کے دن میدان محشر میں مجھے اپنے عفو اور مغفرت کی چادر کے سائے سے محروم نہ کیجیے، ولا تارنی من جمیل صفحک و سترک، اے اللہ اپنی بہترین پردہ داری اور ستر پوشی سے مجھے محروم نہ کیجیے، الہی حل یرجو العبد العابق الا الی مولاہ، اے اللہ اگر کوئی باغا و غلام لوٹنا چاہے کیا وہ اپنے آقا کے علاوہ کسی اور بارگاہ میں جا سکتا ہے، سبحان اللہ، ام حل یجیرہ من سخط ہی احد سوا ہو، اگرچہ اس کا آقا اپنے غلام پہ ناراض ہو لیکن کیا اس کی ناراضی کو اس کے آقا کے علاوہ کوئی اور ٹال سکتا ہے، لہٰذا میں تیری بارگاہ میں جھکتا ہوں، اپنی ناراضیوں کو رضا میں اور خوشنودیوں میں بدل دے اور مجھے اپنی مغفرت کے چادر کے اندر لپیٹ لے، ان کے ساتھ اپنی رحمتوں کے ساتھ مجھے ڈھانپ دے۔ ناظرین کرام، کراچی اور اس کے نواح میں سحر اور اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے اور ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، انشاءاللہ کل اسی پروگرام میں اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور گفتگو رہے گی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، آپ کا بہت شکریہ۔